ہماری آرگنائزیشن کا سسٹم، ہمارے انسٹیٹیوٹ کا سسٹم بڑا اچھا ہے، اور اس میں ہم ایک غلطی جو ہم سے ہو جاتی ہے کہ جب ہم آبجیکٹیو یا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہ ہم پورے سسٹم کے لیے سیٹ کر دیتے ہیں، اور آرگنائزیشن میں ہوتا ایسی ہے، لیکن اس کی پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہمارے امپلائیز کو، ہمارے اسٹاف ممبرز کو۔ تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کل کہ جب ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں تو ہم نے سسٹم کے تو ہم کریں گے، لیکن اس کو ہم نے باٹم تک لے کے جانا ہے کہ ایکٹیویٹی لیول تک۔ ایک سسٹم میں کتنے پروسیسز ہیں، ہر پروسیس میں کتنی ایکٹیویٹیز ہیں، ہر ایکٹیویٹی کا الگ سے سٹینڈرڈ، الگ سے اس کو مینج کرنے کی پالیسیز ہم بنائیں گے۔ پھر پیپل کی ہم نے بات کی تھی کہ نالج، سکلز اور کیا کیا ہونا چاہیے، اسکل میٹرکس کی ہم نے بات کی تھی، کیا یہ 21001 اسٹینڈرڈ ہمیں گائیڈ کرے گا، اسکول مینیجرز کو گائیڈ کرے گا کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کی ہم نے، اسٹاف ممبرز کی، فیکلٹی ممبرز کی، ایڈمیشن آفیسرز کی، ایگزامینیشن کنٹرولرز کی، ان کی سکلز یا کمپیٹنسیز کو کس طرح سے انہینس کرنا ہے، ان کی اسکل میٹرکس ہیں کیا کیا، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کو ڈیلی بیسس پہ سافٹ سکلز یا ہارڈ سکلز کیا کیا ریکوائرڈ ہیں۔ پھر ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز کون کون سی ریکوائرڈ ہیں، کس طرح سے کون سی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم بیٹر وے میں جو ہے اپنا میسج اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ہماری آرگنائزیشن کا، ہمارے انسٹیٹیوٹ کا کلچر کس طرح سے ہے، اور اوور آل میں نے بات کی تھی کہ یہ 3 P's ہیں جس میں یہ سارا آئی ایس او کا سسٹم ان بلٹ ہے۔ وہ ہیں پیپل، آپ کے پروسیس اور آپ کی پروڈکٹ، آپ کی سروسز۔ تو 3 P's، پیپل، پروسیس اور پروڈکٹ۔ آپ نے جب بھی کوئی پروگرام آپ نے رن کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیپیبلٹیز دیکھنی ہے، کمپیٹنسیز دیکھنی ہے، اسٹرینتھ دیکھنی ہے، ایشوز دیکھنی ہے ان 3 ایلیمنٹس میں۔ پیپل میں کیا ایشوز ہیں، پیپل کی کیا اسٹرینتھ ہیں، پیپل کی کیا ویکنیسز ہیں، ان کی تھریٹس کیا کیا ہیں، ہمارے پروسیس کی ویکنیسز، پروسیس کی تھریٹس، پروسیس میں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں۔ جب پروسیس پہ جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم ایکٹیویٹیز پہ بھی جائیں گے۔ ہماری پروڈکٹ کے بارے میں مارکیٹ کی فیڈ بیک کیا ہے، امپلائر کی فیڈ بیک کیا ہے، جنرل پبلک کی فیڈ بیک کیا ہے، اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک کیا ہے۔ تو یہ ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ 3 P's، پیپل، پروسیس اور پروڈکٹس کے اوپر۔ اور یہ ہم نے بتایا تھا ان کو ہم نے الائن کرنا ہے 3 P's کو اپنی ہائیسٹ پرائرٹیز کو اچیو کرنے کے لیے، پیپل کو ان کی بیسٹ ان سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو بیسٹ نالج ہم نے ڈلیور کرنا ہے تاکہ وہ بیسٹ سروسز اپنے پرفارم کریں، اور تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی ہمارے جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں وداؤٹ سپرویژن یا وداؤٹ کوچنگ، وداؤٹ یہ نہیں کہ وداؤٹ آپ کوچنگ کو ان پہ لگا دیں، کہ وداؤٹ کلوز سپرویژن، کہ آپ نے ایک دفعہ ان کی ٹریننگ کروا دی تو پھر ایز سچ ان کو ہر معاملے میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے ٹاسک میں ان کو کوچنگ کی یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ایک دفعہ ان کو بتا دیا آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، تھرولی ایکسپلین کر دی، تو وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی پھر اپنا ورک جو ہے وہ آپریٹ کرنا چاہیے، پروڈکٹیو کلچر اور انٹرلیشن اس کلچر کا پروسیسز کے ساتھ۔ یہ پھر اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹمز کے پرنسپلز، جو مینجمنٹ پرنسپلز ہیں، جس طرح مینجمنٹ کا ویژن کیا ہے، ویژن لیڈرشپ، آپ فیوچر کو کتنا فورسی کرتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے فیوچر کی فور کاسٹنگ کی ہوئی ہے، آفٹر 2 ایئرس آپ اپنے اسکول کو، اپنے انسٹیٹیوٹ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، ڈائریکٹرز کو، پرنسپلز کو، اور اس میں باقی اس میں تھرولی جو بھی ماڈیولز ہیں اس کورس کے سرٹیفائڈ اسکول مینیجرز کا، اس میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ آئی ہوپ کہ اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے۔ ویئنری لیڈرشپ، پھر ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، ہم نے ویریس ٹیمز میں ایکسٹرنل پارٹنرز کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپ مینجمنٹ کرنی ہے، فیکٹ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ، ڈیٹا بیس، کون سا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر ڈیسیژنز ہمارے اس ڈیٹا کی بیسس پہ ہونے چاہیے۔ کنٹینیول امپروومنٹ، ڈیلی بیسس کے اوپر کیا چھوٹی چھوٹی امپروومنٹس ہم کر رہے ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز کیا سجیشن دے رہے ہیں، کیا ہمارے اسکول کے جو مینیجرز ہیں، اسکول کے جو ڈائریکٹرز ہیں، ان سجیشنز کو ویٹیج دے رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے آج کسی ایک سجیشن کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کو اتنی دیر ہو گئی ہے اور بالکل ربش سی آپ نے سجیشن دی ہے، تو پھر لوگ امپروومنٹ کی سجیشن نہیں دیں گے۔ تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ امپروومنٹ کا کلچر فلورش کرے، اس کے لیے سجیشن سسٹم
آپ ڈیولپ کرتے ہیں, کمپنیوں نے اس پہ ملینز اس پہ انویسٹ کرتے ہیں امپروومنٹ یا کائزن سجیشن سسٹم کے اوپر کہ کس طرح سے ہم امپروومنٹ لے سکتے ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھا ہے وہ امپروومنٹ میں ریفائنمنٹ بھی آتی ہے. تو آپ ایک کلچر سیٹ کریں کہ لوگ آپ کو سجیشن دیں اپنے پروسیسز سے ریلیٹڈ, ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ, ان کی فیڈ بیک. پھر سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اسکول کی کیا کیا نیبرنگ کمیونٹیز کون کون سی ہیں, اس کے بارے میں ہماری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. پروسیس اپروچ کو میں نے آپ کو بتا دیا, پی ڈی سی ایس سائیکل از اے پروسیس اپروچ. ڈیٹا سیکیورٹی, کس طرح سے اسکول کے ڈیٹا کو, جو ہمارا ڈیٹا ایگزامینیشنز کا ڈیٹا ہے, پیرنٹس کا ڈیٹا ہے, ایڈریسز ہیں, وہ کس طرح سے ہم نے ان کو سیکیور رکھا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے ان انفارمیشن کو کیسے ہم نے سیکیور رکھا ہوا ہے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایٹ ایچ لیول ان کو کہاں کہاں پہ انگیج کیا ہوا ہے ریگارڈنگ امپروومنٹ, ریگارڈنگ کورس پلاننگ. ان سے کیا ہم اس طرح سے اسٹوڈنٹس میں لیڈرشپ سکلز بھی انکلکیٹ ہم کرتے ہیں, وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں اگر آپ ان کو انگیج کریں گے کورس ورک کی پلاننگ میں. بے شک آپ اپنا کورس ورک جو آپ نے پلان کیا ہوا اس کے مطابق آپ رن کریں, لیکن ان کو کوئی اس طرح کے ٹاسک دیں. ان کو آپ 5S کی ہم نے کل بات کی تھی کہ ہاؤس کیپنگ میں, کلینینس میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو کیسے انگیج کیا ہوا ہے. لرنر سینٹرڈنس, آپ کے تمام پروسیس میں لرنر کہاں پہ ہے, کیا وہ لرنر سینٹرڈ آپ کا مینجمنٹ سسٹم ہے. ایتھکس آپ کے کیا کیا ہیں, ایتھکس کی پالیسی آپ کی کیا ہے, کس طرح سے ایتھکس کو ود ان دا ٹیمز, ود ان دا اسٹوڈنٹس, ود ان دا پیرنٹس, جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں ایکسٹرنل پارٹیز کے ساتھ. پھر ایکسیسیبلٹی اینڈ ایکویٹی, آپ کے اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹیز, اگر کوئی وزٹرز ہیں ود ڈسیبلٹیز, ان کے لیے کیا کیا آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں. کس طرح سے آپ نے اپنے ایجوکیشن کو, اپنے اسکولز کے پروگرام کو ایکسیسیبل ٹو آل کیا ہوا ہے. کہ جس طرح آج کل کووڈ کا دور تھا, تو کووڈ میں آپ نے اگر کوئی اسکول میں ابھی بھی آپ اگر گروپس میں چل رہے ہیں تو ان گروپس کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے, اس میں کیسے فیئرنس اور ایکویلٹی کو آپ لے کے آئیں. تمام گروپس کو ایک طرح کا سلیبس, ایک طرح کے ٹیچر, ایک طرح کی ایگزامپل یا ایک طرح کا ٹائم ہم دیں تمام گروپس کو. اگر کسی جگہ پہ کوئی آف ہو جاتی ہے, اگر کسی کا فرائیڈے کو کوئی گروپ تھا, تو کیا وہ اس کو کب پھر آپ کور کریں گے, اور کیا وہ ود برڈن آن دا اسٹوڈنٹ ہوگا, کس طرح سے ان بچوں کو. تو یہ ایکسیسیبل ہم نے بنانا ہے. یہ تھے ہمارے پرنسپلز. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ISO 21001 کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اسکول میں آپ ایک کوالٹی ڈپارٹمنٹ, انڈیپینڈنٹ کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کریں. ٹو اسٹارٹ ود آپ نے کسی ایک ایکسپیرینس پرسن کو آپ انگیج کر سکتے ہیں, یا آپ نے کسی ایک ٹیم ممبر کی جو کرنٹ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا ریلیکس کر کے ان کو ایڈیشنل رسپانسبلٹی یہ دے سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کوالٹی کا کام ایز اے ایڈیشنل رسپانسبلٹی نہیں چلتا. تھوڑی دیر کے لیے ایز اے اسٹارٹ اپ کے لیے آپ ان کو ایڈیشنل رسپانسبلٹی یہ دے سکتے ہیں, لیکن یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آپ رن کریں, اور وہ ویری کلوز ٹو ڈائریکٹر آفس, وہ انڈیپینڈنٹ پرسن ہوگا جو ڈائریکٹلی رپورٹیبل ہوگا, اور وہ ڈیلی بیسس پہ پروسیسز کی رپورٹ دے گا ڈائریکٹر آفس کو. جی جسٹ 2 منٹس کی بریک میں. بڑا اچھا سسٹم ہمارے ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بڑا اچھا اسٹیبلش ہے, اور اس کے ریزلٹس بھی کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ بڑی اچھی امپروومنٹ ڈیورنگ دا لاسٹ فیو ایئرز. ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ بڑی اچھی ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسکولز بھی اس کو سیریسلی لیں کہ ہم اپنے اسکولز میں کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کریں. اور وہ 1 مین آرمی بھی ہو سکتی ہے کہ انیشلی آپ اس میں 1 پرسن رکھیں گے, اور پھر اس میں اس کو ایڈیشنل چارج کوالٹی کا آپ دے دیں گے. اس کی ریلیٹڈ ٹریننگ اس کے اوپر ہوں گی کہ اس نے کیا کیا رول پرفارم کرنے ہیں. ملٹی پلائڈ اور USI اس میں ٹریننگز آلریڈی پرووائڈ کر رہا ہے, اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ISO 21001 کیوں ضروری ہے, کیوں اسکول مینیجرز کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس کا کمپلیٹ کورس کے بارے میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس کا کمپلیٹ ایک 2-3 ڈیز کا ہم کورس کرواتے ہیں, جو کہ پریکٹیشنر یا امپلیمنٹر لیول کا کورس ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں اسکول لیول پہ کیا اسیسمنٹ کرنی ہے, اسکول کا سسٹم کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے ISO 21001 اسیسر کا کورس ہے. اور اس میں جو میگا کورس ہے 5 ڈیز کا,
وہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے مارچ میں، کیو ایس آئی اور ملٹی پلائٹ نے مل کے. تو وہ مارچ کے فرسٹ ویک میں یا اس کا ابھی ہم نے یہی سوچا ہوا ہے مارچ کے فرسٹ ویک میں ہم نے پلان کیا. اس کے ابھی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ ہم پروموشنل اسکیم یا کیمپین اس کی ہم چلا رہے ہیں. تو وہ 5 days کا انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کورس ہے جو کہ آڈیٹر کی یہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے کہ جس نے بھی اسکول کو آڈٹ کرنا ہے، کوئی اسکول میں اسیسمنٹ پرفارم کرنی ہے، تو یہ ہم کورس کریں گے فرسٹ ویک آف اپریل میں. نا اگر سوری میں نے مارچ کہہ دیا ہے، تو فرسٹ ویک آف اپریل میں یہ کورس ہم نے کنڈکٹ کرنا ہے 5 to 9 کے اراؤنڈ. اور یہ فرام پی سی بی اور ایگزامپلر گلوبل جو کہ امریکن سوسائٹی فار کوالٹی کی ایک سسٹر کنسرن آرگنائزیشن ہے. تو ایگزامپلر گلوبل یو ایس اے سے سرٹیفکیٹ آئے گا 5 days کا. اس میں ایکسٹینسو لرننگ 9 to 5 9 to 6 بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم دیں گے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا 5th day اس کا پھر سرٹیفکیشن ایگزام ہوگا. اور موسٹلی اس میں ایگزام کو کوالیفائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو انٹرنیشنل لیول کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اور وہ پھر آپ کے اسکول کے لیے بڑا اس میں آپ کا پرسنل بھی آپ کو وہ اس قابل بناتا ہے کہ آپ ادر اسکولز یونیورسٹیز کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ان کا آڈٹ کر سکتے ہیں. کیو ایس آئی اور ملٹی پلائڈ کے ساتھ ایز اے اسیسر آپ جوائن کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم اسیسر کے طور پہ. اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے تو اس میں آپ جو ہے نا ایک پارٹ ٹائم کے طور پہ ایک فل ڈے کی 2-3 days 4 days کی اسیسمنٹ ہماری ہوتی ہیں، اس میں جوائن کر سکتی ہیں. تو یہ اس میں جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسکول کا بجٹ کیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 3 days کے بھی کورسز ہیں. لیکن اس میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، جو میگا کورس ہے، جس میں ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ ایجوکیشنل آرگنائزیشن مینجمنٹ سسٹم کو ہم کور کرتے ہیں، وہ ہے لیڈ آڈیٹر کورس جو کہ فرسٹ ویک آف اپریل میں ہم کروائیں گے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اسکوپ پہ. جو کلاسز اس کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسکوپ اس کا کیا ہے. اسکوپ اس کا یہ ہے کہ یہ ISO 21001 اسٹینڈرڈ جو ہے اٹ از اپلیکیبل آن آل کائنڈ اینڈ سائز آف دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. چاہے وہ ایک چھوٹا سا ایک پرائمری اسکول ہے، ایک چھوٹا سا بیسک ایجوکیشن کا اسکول ہے، اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، کسی کمپنی کا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل ہے، وہ بھی اس کی سرٹیفکیشن لے سکتی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں، اس کے اوپر اسیسمنٹ کروا سکتی ہیں، سیلف اسیسمنٹ کر سکتی ہیں. اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جس طرح سے جو ہے یونیورسٹی سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی، MIT USA نے آلریڈی اس کے اوپر سرٹیفکیشن لی ہوئی ہیں. تو یہ بڑی یونیورسٹی بھی، ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی، میڈیم لیول کی کالجز بھی، انسٹیٹیوٹ بھی، ایوری سارٹ آف انسٹیٹیوٹ جو کہ ایجوکیشنل ٹریننگ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جو ایجوکیشن کو اسپریڈ کر رہا ہے، تو وہ اس کا اسکوپ وہ تمام انسٹیٹیوٹس ہیں. اور اس میں کوئی ایسی کلاس نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں کہ یہ میرے انسٹیٹیوٹ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، یا اس کے لیے مجھے ایک میگا انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، یا اس کے لیے بہت انویسٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ سٹاف چاہیے اس کو کرنے کے لیے. تو اس میں اب ٹو سٹارٹ ود جو ہم نے ڈسکس کیا کہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، تو اس کو کسی کو آپ اس کا ورک لوڈ کم کر کے اس کو کوالٹی کا چارج دے سکتے ہیں. وہاں پہ آپ ISO 21001 کی اس کو ٹریننگ دلوا سکتے ہیں. خود آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ خود اس میں ISO 21001 کے اسیسر اسکول مینیجر بھی بن سکتا ہے، اسیسر اسکول کے ڈائریکٹر، اسکول کے پرنسپل بھی اس کے اسیسر بن سکتے ہیں. وہ 5 days کا وہ لیڈ اسیسر کورس کریں گے اور پھر خود سے وہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر سکتی ہیں. اگر فردر اس میں ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی تو وہ ملٹی پلائڈ اور QSI اس میں فردر ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. QSI کا اسکوپ تھوڑا سا اس طرح سے ہے، کوالٹی سسٹم انٹرنیشنل، کہ ہم ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور مور دین 100 یونیورسٹیز کے ساتھ تھرو آؤٹ دا پاکستان ہم انگیج ہیں اس وقت. اور ملٹی پلائڈ جو ہے یہ اسکول اور کالجز کو یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اور کوالٹی سے ریلیٹڈ. نارمیٹیو ریفرنسز کا اسٹینڈرڈ کا یہ ہوتا ہے کسی بھی اسٹینڈرڈ کا کہ اس کے ریفرنسز کیا ہیں، کوئی پریویس ڈاکومنٹ جس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے. تو یہ سیٹ الون اسٹینڈرڈ ہے
پریویسلی انٹرنیشنل ورکشاپ ایگریمنٹ کوئی اس میں گائیڈنس ڈاکومنٹ تو آئے تھے، لیکن نارمیٹیو ریفرنس ہم نے دینا ہوتا ہے کسی اسٹینڈرڈ کا، کوئی اس کے جس میں آلریڈی کچھ ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز کا، جیسا آئی ایس او 9000 2015 ورژن ہے، تو آئی ایس او 9001 میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا نارمیٹیو ریفرنس آئی ایس او 9000 اسٹینڈرڈ ہے، وہ فیملی آف اسٹینڈرڈ ہے، اس کے اندر آئیے تو آئی ایس او 21001 کا نارمیٹیو ریفرنس نہیں ہے، یہ اٹ سیلف ایک اسٹینڈ الون اسٹینڈرڈ ہے۔ پھر اس میں ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں کہ اسٹینڈرڈز میں کون کون سی ٹرمز یوز ہوئی ہیں، اور جب ہم نے اس کو اپنے اسکول پہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمارے اسکولز میں ٹرمز، اسکول کی ایبریویشنز، اس کی ہم اس میں لسٹ دیں گے کہ کون کون سے ایبریویشنز ہم یوز کر رہے ہیں، ہمارے اسکول کی کوئی خاص ٹرمینالوجیز ہیں، ہم اس میں ایسوسیٹ ہم کس کو کہہ رہے ہیں، آفیسر لیول کس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹینڈرڈ نے بھی ٹرمز اور ڈیفینیشنز اس میں کلیئرلی جو ہیں وہ انفارم کی ہیں۔ تو یہ فرسٹ 3 کلاسز جو ہیں یہ اس کا بیسک یا انٹروڈکٹری ورژن ہے۔ اس کے بعد جو امپلیمنٹیبل کلاسز ہیں وہ کلاس 4 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، یہ پہلے ہم پی ڈی سی اے کی بات کر رہے تھے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس 4 کانٹیکسٹ آف دا آرگنائزیشن، کانٹیکسٹ آف دا انسٹیٹیوٹ، کانٹیکسٹ آف دا ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، کانٹیکسٹ آف دا یونیورسٹی، یہ کلاس 4 ہے۔ اس کے اندر پھر سب کلاسز ہیں، انڈرسٹینڈنگ آف دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس کانٹیکسٹ، ہمارا اسکول جو ہے کس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے، وہ آپریٹ کر رہا ہے، اس میں ہم نے کمپلیٹ اپنی انوائرمنٹل سکیننگ کرنی ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز کیا کیا ہیں ہماری انٹرسٹڈ پارٹیز کی، پھر مینجمنٹ سسٹم کن کن ڈپارٹمنٹس، کن کن فیکلٹی کے اوپر ہم اس کو اپلائی کریں گے، پھر آگے یو ایم ایس یا کیو ایم ایس ہمارا مینجمنٹ سسٹم کس طرح سے ہم نے فریم اپ کیا ہوا ہے، پھر لیڈرشپ، یہ کلاس 5 ہے، سینئر لیڈرشپ کی کمٹمنٹ لیول، کوالٹی پالیسیز، رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز کی ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس کے اوپر کلاس 6 ہے پلاننگ آف دا پروسیسز، ایکشن ٹو ایڈریس دا رسک اینڈ اپرچونیٹیز، جو رسک ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ آف دا آرگنائزیشن ان دس کانٹیکسٹ کلاس 4 میں رسک ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے، تو کلاس 5 میں آتا ہے کہ کیا ان کے اوپر آپ نے ایکشن لیے، کیا اس کے اوپر آپ نے ایکشن پلان آپ نے کیا بنایا کہ ان رسک کو، ان چیلنجز کو آپ کس طرح سے بینگ اے اسکول مینیجر آپ اپنی آرگنائزیشن میں وہ یوز کریں گے۔ تو اسکول مینیجرز نے بیسیکلی وہ سواٹ انالیسز یا انوائرمنٹل سکیننگ کرنی ہے، پھر اس کے اوپر ایکشن ٹو ایڈریس دوز رسک اینڈ اپرچونیٹیز، کوالٹی آبجیکٹیوز کس طرح سے سیٹ کرنے ہیں اسکول مینیجرز نے، اسکول ڈائریکٹر نے، پلاننگ آف دا چینجز، کیا کیا چینجز نیکسٹ ایئر میں ہم نے کرنی ہے، نیکسٹ سیمیسٹر میں کیا کیا چینجز کرنی ہے، پھر سپورٹ پروسیسز، ہمارے ریسورسز، کمپیٹنس، اویئرنیس، کمیونیکیشن، ڈاکومنٹڈ انفارمیشن۔ تو یہ جو آپ پلان دیکھ رہے ہیں، جو پی ڈی سی اے سائیکل میں نے آپ کو بتایا، پروسیس اپروچ کا پلان ڈو چیک ایکٹ، تو اب یہ گرین کلر میں کلاس 4، کلاس 5 لیڈرشپ، کلاس 6 پلاننگ، کلاس 7 سپورٹ، تو یہ سارا ہے پلاننگ۔ یہاں پہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے کیا کیا ٹاسک ہم کرنے جا رہے ہیں، ایکشن پلان ہمارا کیا ہوگا جو ہم نے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس ایکشن پلاننگ کیا ہوگی، ٹارگیٹس ہمارے نیکسٹ کوارٹر کے کیا ہوں گے، اویئرنیس ہم نے کیا دینی ہے، کمپیٹنس ہمارے فیکلٹی کی کیا ہونی چاہیے، ان کو کیا ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، کمیونیکیشن کس طرح سے ہوگی، ڈاکومنٹڈ انفارمیشن کون سی ہوگی۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر میں، اسکائی بلو کلر میں ڈو، جو آپ کے کور آپریشنز، کوئی بھی ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ کے کور آپریشنز کیا کیا ہیں، آپریشن پلاننگ اینڈ کنٹرول، ڈٹرمنیشن آف دا ریکوائرمنٹ، ان پروسیسز کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا ایجوکیشنل پروڈکٹ اینڈ سروسز، کس طرح سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں، کنٹرول آف ایکسٹرنل پرووائڈرز، آپ کا ایکسٹرنل پرووائڈرز، ایکسٹرنل وینڈرز کے اوپر کیا کنٹرول ہے، پروڈکشن اینڈ سروس پروویژنز، آپریشنز کو کون جو اپروو کرتا ہے، ریلیز کون کرتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ ہے اس کا پاسنگ کرائٹیریا آپ کا کیا ہے، کنٹرول آف نان کنفارمنگ پروسیسز، آپ کے کوئی ویکنیسز، کوئی نان کنفارمنگ پروڈکٹس ہیں جو ناٹ ریکوائرڈ پروڈکٹس ہیں، جو کہ اس طرح کی آؤٹ پٹ آپ کو ریکوائرڈ نہیں تھی لیکن آپریشنز میں کچھ ایررز یا مسٹیکس آ گئی ہیں، یہ ان کے بارے میں۔ تو یہ ڈو
ہے आपकी एग्जीक्यूशन के प्लान आपने ये 4 क्लासेस में आपने प्लान किया है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन है, और ये आपके कोर ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। फिर आप अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट चेक, ये गोल्डन कलर में आप देख रहे हैं चेक, परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इसको प्रीवियस जो ISO का 9001 2018 था, या इंटरनेशनल वर्कशॉप एग्रीमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का था, तो उसमें इसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नाम दिया गया था, अब इसको परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन कर दिया गया है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। इसमें मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस, इवेल्युएशन, क्या क्या मॉनिटर करना है, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल ऑडिट्स कैसे करने हैं, आपने अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू कब कब करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें 3 सब क्लासेस हैं, और फिर उनके अंदर 3 के अंदर फर्दर सब क्लासेस हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट, लास्ट पे आप देख रहे हैं पिंक कलर में एक्ट, कि आपने चेक पे जो गैप आइडेंटिफाई की, उन गैप्स को आपने इम्प्रूवमेंट का पार्ट बनाना है, अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है। तो इस वजह से इसको हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इसको कहते हैं, नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, इनोवेशंस क्या आप लेके आ रहे हैं, फिर आपने डेली बेसिस के ऊपर उस इम्प्रूवमेंट को अपने सिस्टम में कैसे इनकलकेट किया हुआ है, कैसे इंक्लूड किया हुआ है। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब आपके ये हम देख रहे हैं 10 क्लासेस, 3 क्लासेस थी बेसिक लेवल की, जिसमें कोई आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, सिंपली उसमें कोई एलेबोरेशन या इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है स्कोप से रिलेटेड, उसमें आपने नॉर्मेटिव रेफरेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड डेफिनेशन आपने देनी है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेबल है या जिसके ऊपर आपका सिस्टम असेस करना है, जो चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, वो ये क्लास 4 से स्टार्ट होकर क्लास 10 इम्प्रूवमेंट तक वो जा रही है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन हो? जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे हम मूव करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करें क्लास 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने इस पे बड़ी डिटेल में पूरे इसके इंट्रोडक्शन पे बात की है। आज ये क्लासेस हैं क्या। क्लास 4 है, फिर क्लास 5 है, क्लास 6 है, फिर 7 है, 8 में प्रोसेस है, 9 में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है, और फिर 10 पे है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल मैनेजर किस तरह की। तो ये आज हमने इसमें डिस्कशन करनी है। सबसे पहला जो आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है, ये ISO का जो 21001 वर्जन है, इसमें जो प्रीवियस वर्जन थे ISO स्टैंडर्ड्स के, उससे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो आई है, गुड प्रैक्टिस जो इन्होंने एक उसको स्टैंडर्ड का पार्ट बना दिया है, वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अपने इंस्टीट्यूट को हम क्या, हमारी फैकल्टी, स्टाफ मेंबर, बीइंग डायरेक्टर, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है मेरे स्कूल के बारे में। इसके लिए पहले हम करते थे स्वॉट एनालिसिस। पहले यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जाता था, लोग कहते थे कि इसका यूज़ नहीं है, बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता था। तो ISO ने अब इस पर गाइडेंस प्रोवाइड ये की है कि आप कंप्लीट अपनी एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में आपका स्कूल परफॉर्म कर रहा है, आपके स्कूल की, आपके फैकल्टी, आपके स्टाफ की स्ट्रेंथ क्या क्या है। स्वॉट एनालिसिस SWOT हम करते हैं, स्वॉट में आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो अब आपने अपनी फैकल्टीज के कुछ ग्रेड बना लेंगे, कुछ उनको ग्रुप्स में कर देंगे कि आपके वेरियस ग्रुप्स की स्ट्रेंथ क्या क्या है, कौन सी कोर कंपिटेंसीज आपके पास हैं, और फिर आपके S फॉर स्ट्रेंथ है और W फॉर वीकनेस, वीकनेसेस आपकी क्या क्या हैं। और ये दोनों इंटरनल होती हैं, स्ट्रेंथ भी आपकी इंटरनल होगी, वीकनेस भी आपकी इंटरनल, आपके सिस्टम की वीकनेस, आपके बजट की वीकनेस, आपके इकोनॉमिक वीकनेस, आपके स्टाफ की वीकनेस, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वीकनेस, आपके सिलेबस की वीकनेस, आपके सिस्टम में ओवरऑल क्या वीकनेसेस आप आइडेंटिफाई करते हैं।
پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی مارکیٹ سے اب اپرچونٹیز کیا ہیں. آپ کا آئی ٹی سسٹم بڑا اچھا تھا جس طرح کووڈ کا یہ پیریڈ ہے چل رہا ہے یا اوور ہوا ہے, تو اس میں آپ کی یہ اپرچونٹی تھی, آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آن لائن ایجوکیشن, میرے پاس بڑا اچھا آئی ٹی کا سسٹم ہے, تو آن لائن ایجوکیشن میں سب سے پہلے کچھ اسکول ایسے تھے جنہوں نے ٹو اسٹارٹ ود فرام ویری فرسٹ ان اپریل میں ہی انہوں نے اپنا ایک دن بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا اور آن لائن سسٹم انہوں نے بڑا اچھا سٹارٹ کر دیا. اسی طرح کچھ یونیورسٹیز بھی ایسی تھی جنہوں نے آلریڈی آئی ٹی سسٹم یا آن لائن آلریڈی کوئی ان کا سسٹم آلریڈی ڈیولپ تھا, تو وہ ود ان نو ٹائم اس پہ چلے گئے. پھر تھریٹس, اپرچونٹی اور تھریٹ یہ ہوتی ہیں ایکسٹرنل, ان کو آپ نے ود یور اسٹریٹجک پلاننگ یا سرٹن پلاننگ سے آپ نے ان کا کوئی کاؤنٹر ایکشن ان پہ لینا ہوتا ہے. جس طرح اسٹرینتھ اور ویکنیسز تو آپ کی انٹرنل ہیں, ان کو آپ بڑھا سکتے ہیں, ویکنیس کو اسٹرینتھ میں آپ کر سکتے ہیں. اپرچونٹی آپ نے اسیس کرنی ہے مارکیٹ میں میرے پاس کیا نئی اپرچونٹی ہے. تھریٹ گورنمنٹ کا کوئی ریگولیشن آیا ہے جو اسکول کے اگینسٹ ہے, ایجوکیشن جس طرح ہم اب سمجھ رہے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے جو پرولونگ ہو رہا ہے سلسلہ کلاسز کا, تو اس میں ایجوکیشن سسٹم فلاپ ہو جائے گا, ایجوکیشن سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا, بچوں کی ایجوکیشن کا کیا بنے گا. تو یہ تھریٹ تھی. اس تھریٹ کو ہم نے کاؤنٹر کیا آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر کے, کو کوچنگ سروسز پرووائڈ کر کے, کو بیچ بیچ میں کچھ اسکول کرتے رہے کہ ایوننگ کے کچھ شارٹ سیشن بھی, فزیکل سیشن بھی لیے, کوئی ایکسرسائز اسٹوڈنٹس کو دی اور ان کو کہا کہ یہ ایکسرسائز آپ سبمٹ کروا دیں, اس طرح سے وہ اپنی گریڈنگ کرتے رہے. تو تھریٹس کا آپ نے اس کا کاؤنٹر یہ انڈرسٹینڈنگ دا آرگنائزیشن اینڈ اٹس کانٹیکسٹ, تو ہم سواٹ انالیسس کریں گے. بعض لوگ سواٹ میں پیسٹ انالیسس بھی کر لیتے ہیں, PEST, کہ پولیٹیکل اسٹرینتھ کیا ہے, پولیٹیکل ویکنس کیا ہے, پولیٹیکل اپرچونٹی کیا ہے, کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو گورنمنٹ کے چینج ہو رہے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, پولیٹیکل تھریٹ ہمیں کیا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اکنامک اسٹرینتھ کیا ہے میری اکنامک ویکنس کیا ہے, اکنامک اپرچونٹی کیا ہے, سوشل ایس فار سوشل ہے. تو اب آپ سوشل کو, سوشل اسٹرینتھ میری کیا ہے, جس ایریا میں میں ہوں اس میں سوشل اسٹرینتھ میری کیا کیا ہے, سوشلی میں کتنا انگیج ہوں کمیونٹیز کے ساتھ, سوشل ویکنسز کیا کیا ہیں میری, کیا میں ایلیمنٹس ہیں جو میں اس لوکیلٹی میں وہ سروسز پرفارم نہیں کر سکتا یا اس طرح سے اپنے اسکول کو رن نہیں کروا پڑتا. سوشل اپرچونٹیز میرے پاس کی ہیں, میری جو نیبرنگ کمیونٹی ہیں ان کے لیے میرے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں, کیا وہ میرے لیے اپرچونٹیز آفر کر رہی ہیں, تھریٹس کیا کیا ہیں. تو ٹی فار ٹیکنالوجی, جیسے آج کل ٹیکنالوجی کو ہم نے یوز کیا, تو اسی طرح اسٹینڈرڈز میں بھی ٹیکنالوجی آئی کہ ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ میری, ٹیکنالوجیکل ویکنیسز, ٹیکنالوجیکل اپرچونٹیز, ٹیکنالوجیکل تھریٹس. تو یہ پیسٹ کو سواٹ کے ساتھ آپ مکس کر کے بھی اپنا کانٹیکسٹ آف دا آرگنائزیشن, انوائرمنٹل اسکیننگ آپ کر سکتی ہیں. اور پھر آپ کے اسی کے اوپر نیکسٹ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہوگی یہ 4.1 کلاس پہ ہوگی. 4.2 اب کلاس کیا کہتی ہے, انڈرسٹینڈنگ دا نیڈس اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف انٹرسٹڈ پارٹی. سب سے پہلے تو میں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ISO اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کی انٹرسٹڈ پارٹیز کون کون سی ہیں. اس میں انٹرسٹڈ پارٹیز سب سے پہلے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, جو بھی ہم ایکشن لیں گے, جو بھی پالیسی بنے گی, جو بھی سلیبس بنے گا, اس کا سب سے پہلا امپیکٹ اسٹوڈنٹ پہ جائے گا. دوسرے نمبر پہ آپ کی فیکلٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کی پالیسیز کا, آپ کے سلیبس کا امپیکٹ آپ کی فیکلٹی پہ جائے گا. آپ کی جنرل سٹاف ممبرس ہیں, آپ کی ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے, پیرنٹس ہیں, وہ آپ کی ایک انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں. آپ کے وینڈرز جو ویریس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, ویریس ادر سروسز, آپ کے پبلشر جو ہیں, آپ نے انشورنس کروائی ہوئی ہے تو آپ کی انشورنس ایجنسی آپ کی ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہے. بینک جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کی انٹرسٹڈ پارٹی ہے, کیونکہ بینک کی ریگولیشن آپ کے اسکول کو افیکٹ کریں گے, بینک کی ٹائمنگ آپ کے اسکول کو افیکٹ کرے گی, آپ کی ٹائمنگ آپ کے اکنامک, آپ کے بجٹ کا امپیکٹ اس بینک پہ جائے گا. تو یہ آپ کی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, اور آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ کی انٹرسٹڈ پارٹیز کون کون سی ہیں. نیبرنگ کمیونٹی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی آپ کی انٹرسٹڈ پارٹی ہیں. تو ایک پہلے آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے میجر انٹرسٹڈ پارٹیز جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کے ساتھ جن کا انٹریکشن ہے. آپ کی کینٹین کا اونر ہے, آپ کا کلینینس کا کانٹریکٹر ہے, وہ آپ کی انٹرسٹڈ پارٹیز ہے. ان کی ہر ایک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان کی نیڈز
اور ایکسپیکٹیشنز आपसे किए हैं. फिर आपने हर एक के अंदर आगे जो है ये एक टेबल फॉर्म में हम इसको रखते होते हैं कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. आईएसओ ने इसमें हमें जो गाइडलाइन दी है ऑलरेडी, वो 6 सिग्मा जो एडवांस लेवल का क्वालिटी कोर्स होता है, उसमें SIPOC सिपॉक डायग्राम कि S फॉर सप्लायर, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस या आपकी एक्टिविटी, O आपकी उस प्रोसेस से आउटपुट क्या निकल रही है, और C फॉर कस्टमर कि आपका उस आउटपुट का यूजर कौन है. तो इंटरेस्टेड पार्टीज की फिर आपके दोनों एंड पे सिपॉक के एस आपकी इंटरेस्टेड पार्टी आ गई, आपके सप्लायर, आपके पब्लिशर, आपके पेरेंट्स जो जहां से के पास वो, और एंड पे फिर आपके कस्टमर, वो पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं आपके, और फिर आउटपुट वो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है. जो इनपुट, जो सर्विसेज आप वेंडर से ले रहे हैं, उसमें आपके वेंडर को आपसे क्या नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी उस वेंडर से क्या रिक्वायरमेंट है. आपका सेंटर में है इसके पी, प्रोसेस आपका किस तरह से रन हो रहा है, आपके ऑपरेशंस, वेरियस डिपार्टमेंट के आप ऑपरेशंस को लिस्ट डाउन करते हैं कि पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे, इसके बाद हम ये एक्टिविटी करेंगे, थर्ड नंबर पे ये एक्टिविटी होगी. तो हर एक्टिविटी का एक प्रोसेस में, हर एक्टिविटी का कोई ना कोई सप्लायर होगा, कोई ना कोई कस्टमर होगा. तो उस कस्टमर और सप्लायर की नीड्स एंड वांट्स होंगी. तो हमने फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे हमने जो है आइडेंटिफाई करना है. फिर है डिटर्मिनिंग द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम. आप ये जो ISO 21001 जो हमारे स्कूल मैनेजर हैं, बीइंग स्कूल मैनेजर, आप बीइंग डायरेक्टर, आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ISO 21001, तो इसमें ISO आपको ये लिबर्टी देता है कि अब आप कहते हैं कि जी मेरे ये कोर ऑपरेशंस हैं, 3 मेरे कोर ऑपरेशंस हैं, जैसा एडमिशन का प्रोसेस है, टीचिंग का प्रोसेस है, और एग्जाम का प्रोसेस है. तो स्टार्ट में इन 3 कोर ऑपरेशंस को मैंने इंक्लूड करना है. इसके बाद फिर मैं लेकिन उस पर ये नहीं होगा कि आप उसमें फैकल्टी की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो छोड़ देंगे. आप कहते हैं सिर्फ HR डिपार्टमेंट को मैं बाद में एडअप करूंगा, तो वो विद सम सेट ऑफ कंपल्शंस और विद द अप्रूवल ऑफ योर ऑडिटिंग बॉडी, उनके जब आप सिस्टम को असेस करते हैं वो, तो उनकी अप्रूवल के बाद आप इसको बाद में ले सकते हैं. तो स्कोप आपका क्या है, कौन से प्रोसेसेस को आपने इंक्लूड करना है, और कोई भी क्रिटिकल प्रोसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा उसको आप इसमें एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते. पहले आपने अपने कोर ऑपरेशंस को आप ले लें. अक्सर स्कूल ये करते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह से हमारे स्कूल में एक कोई अच्छा कल्चर नहीं बन पाएगा. तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम पूरा जितना भी मेरा स्कूल है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी सेक्शन को इसमें मैं इंक्लूड करूंगा. क्योंकि अगर हमने आज किसी को कोई लिबर्टी दे दी, कोई एग्जाम्पशन दे दी, तो वो डिपार्टमेंट समझेगा कल को कि मे बी ये क्वालिटी से रिलेटेड क्लासेस, ISO 21001 से रिलेटेड क्लासेस मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है, अब मुझे इसमें खामखा इंगेज किया जा रहा है. तो उससे बचने के लिए गाइडलाइन भी यही है कि वन गो में पूरा आपका स्कूल, उसके सारे डिपार्टमेंट्स को आप लेके चलें. लेकिन इसमें आपने लिखना होता है कि आपका स्कोप आपका क्या है, उसमें क्या क्या आप एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं. आप जैसा कहते हैं कि आपका स्कोप है टू डिलीवर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स. तो उसमें आपका स्कूल का पूरा स्कोप इसमें कवर हो गया कि अब आप आर्ट्स से रिलेटेड को प्रोग्राम्स आप रन कर सकती हैं, साइंस से रिलेटेड ऑलरेडी आप रन कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड आप एजुकेशन दे सकती हैं, IT को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकती हैं. तो वो आपके जितने भी प्रोग्राम्स आप रन कर रहे हैं तो आपके वो स्कोप का पार्ट होंगे, वो डिपार्टमेंट आपके स्कोप का पार्ट होंगे. और स्कोप हमेशा ये 2 से 3 लाइंस का होता है. उसमें आप फर्दर डिटेल में जब आप जाते हैं तो उसकी कौन से इसमें आपने एग्जाम्पशन लिए हैं, कौन से नेक्स्ट पेज पे आप चाहते हैं, कौन से इसमें डिपार्टमेंट, कौन से फैकल्टीज आपके इंक्लूडेड हैं. तो स्कोप में यही आएगा कि टू स्प्रेड फील्ड ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, IT, फाइन आर्ट्स. तो
تو یہ اس طرح سے آپ کی 1 2 یا 3 لائنز کا ہی اسکوپ ہوگا, اس سے زیادہ بڑا اسکوپ نہیں ہوتا. مینجمنٹ سسٹم فار ایجوکیشنل آرگنائزیشن. مینجمنٹ سسٹم آپ کی ان پٹ, جس طرح ہم نے اوپر بات کی سپاک میں, تو یہاں پہ آپ کو پروسیس ڈائیگرام اپنی پورے پروسیسز کی ڈرا کرنی پڑے گی کہ اب آپ کی ان پٹس کیا کیا ہیں, آپ کی آؤٹ پٹس کیا ہیں. تو پروسیس فلو چارٹ یہاں پہ ہم بناتے ہیں, یا آپ سمپلی اس کو پیراگراف کی شیپ میں رائٹ اپ کر سکتے ہیں کہ مینجمنٹ سسٹم, آپ کا مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, کیا چیز آپ نے انکلوڈ کرنی ہے. تو یہ 4.4 تک کلاسز ہیں, 4.1 4.2 4.3, یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو یہاں پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے کویشچنس ہوں گے. تو کوئی آپ کے کویشچنس ہیں, کیونکہ یہ اسی پہ 4.1 اور 4.2 آر ویری امپورٹنٹ کلاسز. اس کے اوپر پورا آپ کا سارا سٹینڈرڈ اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے, آپ کی انٹرسٹڈ پارٹیز اور ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا کیا ہیں. تو یہاں پہ آپ کے ضرور کوئی نہ کوئی کویشچن ہونے چاہیے اس پہ, اگر کوئی آپ کے کلیریفیکیشن اس میں ریکوائرڈ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وی آر گوئنگ اوے ویری ویل. ایسے میرا کویشچن یہ ہے کہ جب ہم نیڈز اور ایکسپیکٹیشن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ISO 21001 کے پرسپیکٹو میں, تو ہم زیادہ تر ذہن میں یہی آتا ہے کہ موسٹلی ڈیلز ود دا ایلیٹ انسٹیٹیوشن, جیسے کہ بیکن ہاؤس ہے, سٹی اسکولز ہیں, یا روٹس ہے, یا گرامر اسکولز ہیں. کیا یہ چیز اتنی اپلیکیبل ہے پبلک اسکول میں بھی, یعنی گورنمنٹ اسکول میں بھی؟ کیونکہ ہمارے پاس تو نیڈ اور ایکسپیکٹیشن زیادہ تر نہیں دیکھی جاتی, کیونکہ ایوری تھنگ دیٹ از رن بائی دی پالیسی میٹرز گیون بائی دی بیوروکریٹس. تو آئی نیڈ یور اوپین اباؤٹ دس ون سر. جی بالکل, یہ اسی طرح سے اپلیکیبل ہے, کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ 4.1 یہاں سے اسٹینڈرڈ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور پورا نیکسٹ اسٹینڈرڈ اسی پہ بیس کرتا ہے. تو چاہے کوئی آپ کا چھوٹا سا اسکول ہے, پرائمری اسکول ہے آپ کا, پبلک سیکٹر میں ہے آپ کا, اور اس میں ایک پبلک سیکٹر اسکول کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں, کافی بڑا اسکول ہے, اس کے ساتھ بھی آج کل اسی سسٹم ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں وہ اسکول ہے, تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ نیڈز, اس میں وہ کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کی ٹیم کو آ جائے گی کہ اس کا پرپز کیا ہوگا. اس کا پرپز یہ ہوگا کہ بعد میں آپ کی جو بھی پالیسیز بننی ہیں وہ نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز آف انٹرسٹڈ پارٹیز, آپ کو پتا ہوگا کہ میرے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں کون کون سے ہیں, ان کے نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں, ان کی لائٹ میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, کنسیڈر کرتے ہوئے آپ پالیسیز بنائیں گے, آپ سلیبس سیٹ کریں گے, کوئی اپنا پلان بنائیں گے, کوئی پروگرام آپ نے جو بھی رن کرنے ہیں. تو یہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں پبلک اسکولس کے لیے بھی, گورنمنٹ اسکولس کے لیے بھی, چھوٹے اسکولس کے لیے بھی. تو یہ بے شک آپ اسٹارٹ میں کہتے ہیں جی میری کور انٹرسٹڈ پارٹیز یہ 3 یا 4 ہیں, ان کی یہ نیڈز ہیں. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں کہ بیٹر ایجوکیشنل سروسز, کہ ایٹیٹیوڈ آپ کا جو بچہ ہے اس میں نالج, اس میں نئی سکلز اور نیا ایٹیٹیوڈ, اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو جائے. تو یہ اس میں ایتھکس آ جائیں, اس میں کوئی جو بالکل پتہ چلے کہ یہ بچہ اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا ہے, تو میری ایکسپیکٹیشن آپ کے اسکول سے ہی ہیں. تو یہ موسٹلی ہم لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, خاص کر کوئی میری کلاس ہوتی ہے تو میں اپنے ہر کورس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس کورس میں آپ نے اپنے آپ کو انرول کیا ہے تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. تو آپ بھی پیرنٹس سے اکثر اسکول پوچھتے ہیں کہ اب آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ ان کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں, تو ہمارے اسکول سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, ان وٹ وے وی کین سرو یو بیٹر. تو جو بھی اسکول یہ کویشچن کرتے ہیں, تو یہ بڑے بڑے اسکول آج جس لیول پہ پہنچے ہیں تو یہ ایسے نہیں پہنچے, انہوں نے آلریڈی ان کا کوئی سسٹم تھا, کوئی نیڈز کو ایکسٹریکٹ کرنے کا ان کا کوئی میکانزم تھا. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بیونڈ رزلٹ کی ڈسکشن کے وہ ڈسکشن کرتے تھے کہ نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, کیا ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہے ہیں, آپ کی اس بچے سے کیا ایکسپیکٹیشن تھی, کیا یہ بچہ ظاہر ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے بچہ, کیونکہ پیرنٹس نے تو آپ کے پاس اس کو بھیج دیا کہ وہ 8 to 2 یا 3 آپ کے پاس اس نے رہنا ہے, وہ پورا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے اوپر. تو ان کی ایکسپیکٹیشنز تو ہمارا ویسے بھی یہ ایتھیکلی بھی ہمیں ایکسٹریکٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی میرے اسکول سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. جی
تھینک یو سر. جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی. اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہ لیڈرشپ سے ریلیٹڈ ہے یہ کہ لیڈرشپ اینڈ کمیٹمنٹ. لیڈرشپ اینڈ کمیٹمنٹ اس میں لیڈرشپ میری اسکول کی کتنی کمیٹڈ ہے ٹورڈ امپروومنٹ ٹورڈ آپریشن. جی بتائیں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی بالکل بتائیں. السلام علیکم سر. آپ نے ایک SWOT انالیسس کیا, دوسرا پیسٹ انالیسس کہا, تو پیسٹ میں ایک پولیٹیکل ہے, سوشل ٹیکنالوجیکل, اور بیچ میں ایک ورڈ تھا وہ مس ہو گیا مجھ سے. پولیٹیکل ہے, پھر آپ کا اکنامک, ای فار اکنامک, PEST اکنامک, آپ کا بجٹ, آپ کے اکنامک ریسورسز, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, فنانسز سے ریلیٹڈ ہے. تھینک یو. کلاس 5 لیڈرشپ کتنی کمیٹڈ ہے کلچر ڈیولپ کرنے میں, اسکول کا سسٹم ڈیولپ کرنے میں. اس میں جنرل ریکوائرمنٹس ہیں کہ جنرلی کیا اپلیکیبل ہے. فوکس آن لرنرز اینڈ ادر بینیفیشریز, لرنر کے اوپر ٹاپ مینجمنٹ کا, سینئر مینجمنٹ کا, ڈپارٹمنٹل ہیڈز کا کیا فوکس ہے, لرنر کو وہ کیا پرائرٹیز دیتے ہیں. لرنر کے لیے جس طرح سے ہم نے پریویس کلاس میں نے بات کی ہے کہ وہ 4.1 4.2 تھرو آف دا اسٹینڈرڈ چلے گا. کیا میرا فوکس, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرنسپلس میں بھی کہ لرنر سینٹرڈنس, کہ میرا فوکس لرنر کہاں پہ ہے. جو ہماری جتنی بھی پالیسیز بنا رہے ہیں, جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, کوئی لرنرز کو, بچوں کو بھی ہم نے کہیں پہ رکھا ہوا ہے, ان کی کوئی نیڈز اینڈ وانٹس کے اوپر جو ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہیں پیرنٹس کی, تو لیڈرشپ ان کو کیسے لے کے چل رہی ہے. کہ ہم نے اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں تو کہہ دیا کہ نیڈز اینڈ وانٹس پوچھیں, ایکسپیکٹیشن پوچھیں. اب ہر سیکشن کی طرف سے جو اس میں کچھ پیرنٹس نے اپنے ایکسپیکٹیشنز بتائیں, تو بڑا اچھی اپرچونٹی تھی ہمارے پاس یہ بینگ اسکول مینیجر, میرے پاس یہ کہ میں ان نیڈز اینڈ وانٹس کو بینگ اسکول مینیجر میں کلیکٹ کروں, اور اس کے اوپر پھر اپنا SWOT انالیسس اپنے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کروں, یا بینگ ٹاپ مینجمنٹ اگر میرے پاس ہی سینئر مینجمنٹ یا لیڈرشپ کا رول ہے, اس کے اوپر میں پرائرٹی ان کو لگاؤں کہ کون سی ایکسپیکٹیشن زیادہ پیرنٹس نے کہی ہے, کیا اس میں کامنالٹیز کیا ہیں, وہ پرائرٹیز فرسٹ نمبر پہ کون سی ہے, سیکنڈ نمبر پہ, تھرڈ نمبر پہ. پھر اس کے لیے میں کوئی ایکشن پلان ڈیولپ کرتا ہوں. تو فوکس آن لرنرز اینڈ ادر بینیفیشریز, ایڈیشنل ریکوائرمنٹ فار اسپیشل نیڈز ایجوکیشن, ایجوکیٹرز کی اسپیشل نیڈز کیا ہیں, اسٹوڈنٹس کی اسپیشل نیڈز کیا ہیں. ایک تو اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ایک ان کی کینٹین سے ریلیٹڈ, فلٹرڈ ڈرنکنگ واٹر سے ریلیٹڈ, کوئی اسٹیشنری شاپ سے ریلیٹڈ اسٹیشنری ریکوائرڈ ہے, کوئی اور ادر الائڈ سروسز ان کو ریکوائرڈ ہیں بیونڈ ایجوکیشنل سروسز. تو اس میں ایڈیشنل ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں, ISO نے اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہمیں دی ہیں, ان کو ہم کیسے کیٹرفر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میرے اسکول کی, میرے انسٹیٹیوٹ کی پالیسی کیا ہے, ایجوکیشنل پالیسی جس کو پہلے ہم کہتے آئے ہیں, یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کوالٹی پالیسی. کوالٹی سے ریلیٹڈ میرا فوکس کہاں پہ ہے, اس پالیسی کو جب میں نے 5.2.1 پہ بینگ اسکول مینیجر کیسے میں نے ڈیولپ کرنا, کیا ڈیولپمنٹ آف دا پالیسی میں نے نیٹ سے بیٹھ کے خود سے بنا لی, ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ مل کے بنا لی. تو اگر یہ ڈائریکٹر صاحب نے خود سے بنائی ہے, نیٹ پہ دیکھ کے بنائی ہے, تو وہ پالیسیز وہ کچھ زیادہ دیر نہیں چلتی. یہ پالیسی ڈاکومنٹ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کی اسٹریٹجک پالیسی یا اس طرح کی پالیسی ہیں, یہ ہوتی ہے کوالٹی سے ریلیٹڈ پالیسی. یہ بھی اسی طرح سے جس طرح میں نے بتایا آپ کا VN ہوتا ہے, مشن ہوتا ہے. تو کوالٹی پالیسی کو اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کے پاس یونیورسٹیز کی کوالٹی پالیسی, اسکولز کی پالیسیز آ جائیں گی, وہاں سے آپ گائیڈ لائن تو لے سکتے ہیں. لیکن پالیسی ریلیٹڈ ٹو کوالٹی یہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بنانی ہے, ٹاپ ٹو باٹم. آپ نے ہر ایک کو اس میں, آپ کا جتنے بھی سٹاف ممبرز ہیں, فیکلٹی ممبرز ہیں, چاہے کسی نے کل سے جوائن کیا ہے, اس کو آپ انگیج کرتے ہیں. اگر وہ بزی ہیں تو ان کو آپ ای میل یا واٹس ایپ کی آج کل فیسلٹی ہے, تو واٹس ایپ پہ ان کو اپنے ڈرافٹ اس کا بھیج سکتے ہیں, ان کی اوپینین لے سکتے ہیں کہ اس میں کیا ورڈنگ فردر ہم ایڈ کر سکتے ہیں.
اور پالیسیز جو ہیں اچھی کوالٹی پالیسیز 3-4 لائن سے یہ زیادہ نہیں ہوتی. اس میں پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو, ڈیولپمنٹ میں میکسیمم لوگ اس میں انوالو ہوں. پھر کمیونیکیٹنگ دا پالیسی, اس پالیسی کو میں نے کیسے کمیونیکیٹ کیا ہے تمام لوگوں تک, کیونکہ اس میں ISO 21001 یہ کہتا ہے کہ اسکول مینیجر, اسکول کے ڈائریکٹر جو ہیں اس کوالٹی پالیسی کو کمیونیکیٹ کریں, اس کو ریٹن فارم میں کہیں پہ ڈسپلے کریں. آپ کی ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ پہ اس کا ڈسپلے ہونا چاہیے, نوٹس بورڈ کے اوپر اس کا ڈسپلے ہونا چاہیے, اور یہ آپ کا یہ پرماننٹ ڈاکومنٹ ہوگا. اور آپ اس کی جنرل پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آفٹر ایوری 3 ایئرز آپ اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اس میں بیسڈ آن مارکیٹ چینجز, بیسڈ آن جس طرح ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں, جس طرح یہ کووڈ کی وجہ سے ایک میگا چینج آئی ہے, تو اب میری کوالٹی پالیسی میں تو نہیں کوئی چینج آنے والی, وہ اس میں کوئی ٹیکنالوجیکل ٹچ تو میں نہیں دینا. پہلے یہ تھا ٹوٹل فزیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, فیس ٹو فیس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا یہ. اب اس میں زوم کے اوپر یا آن لائن ایجوکیشن ہے, تو اس میں کس طرح سے میں وہ ورڈ اس میں ایڈ کروں. پھر ہے آرگنائزیشن رولز, رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز, جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. جاب ڈسکرپشن, آپ کے جو بھی پرسن, ISO کا اسٹینڈرڈ اس میں یہ کہتے ہیں جس نے بھی آپ کے فیکلٹی ممبر نے, اسکول مینیجر نے جوائن کیا ہے, تو ود ان دا ویری فرسٹ ویک یا میکسیمم ود ان دا ویری فرسٹ منتھ آپ اس کو اس کی جاب ڈسکرپشن, رسپانسبلٹیز اس کو ہینڈ اوور کر دیں, اور وہ ریٹن فارم میں ہوں گی کہ وہ ریٹن اس کے پاس ہوگا, تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یا ایٹ دا اینڈ آف دا سیمیسٹر جب آپ اس کی پرفارمنس اپریزل کرنے جا رہے ہیں تو اس قسم کی کنفلکٹ یا ایمبیگوٹی نہ آئے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے رسپانسبلٹیز میں نے آپ کو پہلے دن آپ کو بتائی تھی, انٹرویو میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا, اس میں تو 10 رسپانسبلٹیز تھی. اسکول مینیجر کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے بینگ ڈائریکٹر مجھے 10 نہیں بتایا, آپ پورا سیمیسٹر بات کرتے رہے ہیں, میری رپورٹس اسی کے بارے میں جاتی رہی ہیں, میں جو آپ کو ای میل واٹس ایپ کرتا تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھیں, تو یہ جو ادر 5 میری رسپانسبلٹیز ہیں یہ آپ کہاں سے نکال کے لے آئے. تو اسی کنفلکٹ سے بچنے کے لیے ISO نے کہا کہ کوئی بھی آپ کے آرگنائزیشن میں جو ہے آپ کے کلرک سے ریلیٹڈ, جونیئر اسٹاف سے ریلیٹڈ, آپ کے PN سے لے کے آپ کے ڈین تک, آپ کے ڈائریکٹر تک, ایچ اینڈ ایوری پرسن اس میں انکلوڈیڈ ہے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن, رسپانسبلٹی, یا سمپل آپ ان کی رسپانسبلٹیز لکھ لیں کہ آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کرنے ہیں اور اس طرح سے پرفارم کرنے ہیں, یہ آپ کی اتھارٹیز ہوں کی. اگر آپ نے ان کو بجٹ دیا ہے, جو انہوں نے آگے بجٹ جو ہے اس کو آگے جو اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, تو وہ کتنا ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں, کیا اس طرح کی کوئی آپ نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں, کہاں تک کا وہ کوئی امپروومنٹ کا کام کروانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے پاس کیا اتھارٹیز ہے, اسکول مینیجر کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی ٹاسک, کوئی بھی پرچیز آپ نے کرنی ہے تو 5000 تک کی پرچیزز آپ کر سکتے ہیں, 1000 کی پرچیز آپ کر سکتے ہیں, 10000 کی پرچیز آپ کر سکتے ہیں. اس کے بیونڈ پھر ڈائریکٹر کی 50000 تک ڈائریکٹر پرمیشن دے گا, اور پھر بیونڈ 50000 جو پرچیزز ہوں گی آپ کا کوئی بورڈ آف گورنرز ہوگا, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوگا, تو اس کی پرمیشن وہاں سے, یا اس کی جو ڈیسیژن ہے یہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہوگا. تو رولز, رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹیز ہم نے آلریڈی اس میں طے کر لینی ہے. اس پہ جانے سے پہلے اس کلاس پہ میں آ جاؤں گا لیڈرشپ چیلنج. اب لیڈرشپ چیلنج یہ بھی QSI نے انکلوڈ اس میں کیا ہوا ہے بیسڈ آن آور ایکسپیرینس, کہ بیسٹ ان دا ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ یا ہمارے جیسا کلچر ہے, ہمارے جیسا مینجمنٹ ہے, تو اس کا 40% ہم اپنا ڈیلی ٹائم, ہمارا اسکول مینیجر, میں اسکول مینیجر ہوں تو میں اپنا ڈے کا کتنا ٹائم ڈیلی آپریشنز پہ مجھے سپینڈ کرنا ہے, کتنا ٹائم میں نے فائر فائٹنگ پہ, پرابلم سالونگ پہ میں نے سپینڈ کرنا ہے, کتنا ٹائم میرے پاس امپروومنٹ کے لیے رہ جائے گا. تو ہر لیول کے اوپر جس طرح سے آپ کی رسپانسبلٹیز, آپ کی اتھارٹیز, آپ کا گریڈ, آپ کی سینیئرٹی بڑھتی جائے گی, اتنا ڈیلی مینجمنٹ کے ٹاسک آپ کے کم ہوتے جائیں گے, اور کنٹینیوس امپروومنٹ کے ٹاسک اتنے بڑھتے جائیں گے آپ کے. تو اس میں ہمارے پاس آپ دیکھ لیں
ہمارا یہ ویسٹرن مینجمنٹ کا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں اراؤنڈ 70-80% ٹائم تو ہمارا فائر فائٹنگ میں، پرابلم سالونگ میں، ایک دوسرے کی کنفلکٹ کو ریزالو کروانے میں گزر جاتا ہے ہماری آرگنائزیشن کا. یا آپ کہہ لیں کہ 40% ڈیلی آپریشنز میں ہم اسپینڈ کرتے ہیں، اور 60% ٹائم ایکسٹرا میٹنگز جو ہم کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے. کسی فیکلٹی ممبرز کے آپس میں کنفلکٹ آ گئی ہے، کسی گورنمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آ گئی ہے، تو سارا ٹائم ہمیں اس میں لگ جاتا ہے. تو ہمارے پاس تو امپروومنٹ کا، تو انوویشن کا تو ٹائم ہی رہتا. تو اس میں ہم نے اپنی ٹیمز کو جو سکلز دینی ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز میں جب ہم نے ڈالنا ہے، تو کنٹینیوس امپروومنٹ کتنی وہ کر رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کو ہم نے ٹائمنگ بھی پرووائڈ کرنی ہے. تو بیسٹ ان دا ورلڈ آرگنائزیشن کیا کرتی ہیں کہ 20% ٹائم جس میں، تو ڈیلی مینجمنٹ میں نے صبح آ کے اپنا ایک پورے اسکول کی فیسلٹی کا میں نے ایک راؤنڈ لے لیا بینگ اسکول مینیجر. اس کے بعد جو بھی میرے ٹاسک تھے پریویس ڈے کے، کچھ میں نے سائن کرنا ہے، اٹینڈنس دیکھنی ہے، کچھ آپریشنز کو دیکھنا ہے. تو میرے پاس یہ ٹائم ہے کہ 6 آورز کا میرا اگر ہے پوری شفٹ، میری پورا ڈے جو میرا 6 آورز کا ہے یا 8 آورز کا ہے، تو اس میں سے 2 آورز میں ڈیلی مینجمنٹ، ڈیلی آپریشنز پہ لگاؤں گا. 20% ٹائم میں فائر فائٹنگ یا پرابلم سالونگ، کہیں پہ کوئی کنفلکٹ آ گیا اس کو ریزالو کرنے میں لگا دوں گا. اور میرا 60% ٹائم امپروومنٹ ڈسکشن پہ ہونا چاہیے. وہ بے شک پیرنٹس کے ساتھ میں میٹنگ کروں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جا رہا ہوں میں، مختلف میں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، فیکلٹی کے گروپ ہیں، ہر گروپ کے ساتھ میں نے کوئی ویک میں ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے. پھر ویریس اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، وینڈرز کے ساتھ میں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوٹ، ہمارے بیسٹ یونیورسٹیز، کیوں وہ بیسٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں کہ ان کا 60% ٹائم امپروومنٹ اور انوویشن کی ڈسکشن پہ ہوتا ہے. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب اپنا فائر فائٹنگ کے ٹائم کو ہم 60% سے 20% پہ لے آئیں گے. اور یہ ISO 21001 اسٹینڈرڈ، اس کی کمپلیٹ جو 4 days کی 3 days کی ٹریننگ ہے، یا اس کا جو افورڈ کرتے ہوں گے اس میں اسکول، تو 5 days کی ٹریننگ جو ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پرابلم کو ریزالو کرنا ہے، کس طرح سے پرابلم سالونگ سکلز اپنی ٹیم میں ان کو انکلکیٹ کرنا ہے، اپنی ٹیم کو بیٹر پرابلم سالور آپ نے بنانا ہے. تو میری جب ڈسکشن ہوتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، ویسٹرن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، تو میرا پہلے بڑا اس میں مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ امپروومنٹ انوویشن کیوں آ رہی ہے. تو مجھے پروفیسر شوجی شیبا نے ویری ارلی ڈیز میں مجھے بتایا. اس نے کہا کہ میں نے جو انڈیا پاکستان میں کام کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ کا 80% 70% ٹائم تو لڑتے جھگڑتے آپ کا گزر جاتا ہے. تو آپ نے امپروومنٹ کیا کرنی ہے؟ آپ کا سارا فوکس ہی لڑائی، اس لڑائی کو آپ نے اتنا انگیج، اتنا ایکسپینڈ اور اسپریڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں پہلے ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے، پھر دوسرے کو، خام خواہ میں تیسرے پرسن کو بھی ہم اس میں انوالو کر دیتے ہیں جو وہاں سے گزرا ہوتا ہے. تو پھر آپ امپروومنٹ اور انوویشن تو اس وقت آتی ہے جب آپ پرابلم کو، ٹاسک کو، ڈیلی ٹاسک کو ریزالو کرتے جائیں ایز پر پرائرٹی. جب آپ ان کو ہولڈ آن کریں گے، ڈیسیژن نہیں کریں گے ڈیلی میٹرز کے اوپر، تو اس سے کنفلکٹ آئیں گی. رزلٹ پیرنٹس کو ٹائملی نہیں بھیجا، پیرنٹس کہیں گے کہ مجھے میرے بچے کا منتھلی رزلٹ آنا تھا، آپ نے 2 months 3 months ہو گئے ہیں، کنفلکٹ آ گئی. خام خواہ آپ نے جو ٹائم اس سے پیرنٹس سے ان کی ایکسپیکٹیشن لینے کے لیے کرنا تھا، وہ اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے میں. پبلشر کے ساتھ آپ نے آرڈر غلط کر دیا ہے، بکس غلط آ گئی ہیں، اب وہاں پہ فائر فائٹنگ خام خواہ کی ایک میٹنگ خام خواہ کی اس کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. تو ہم نے اپنا ٹائم اب یہ اس پہ یہ اسکول مینیجر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں پہلے تو انالیسز کروں میرا ڈیلی ٹائم کتنا ہے فائر فائٹنگ پہ گزر ہے. اگر میں اس کا نہیں کر سکتا تو سمپلی میں یہ دیکھ لوں کہ فرام دا لاسٹ 1 week، ڈیورنگ دا لاسٹ 1 week کیا میں نے کوئی امپروومنٹ کی ڈسکشن کی ہے. کوئی 1 گھنٹہ میں نے اپنے سکول کی امپروومنٹ، اپنے ڈپارٹمنٹ کی امپروومنٹ، اپنی ٹیم کی سکل کی امپروومنٹ، یا اپنے سیکشنز میں امپروومنٹ کے لیے میں نے کوئی 1 گھنٹہ بھی ڈیورنگ دا لاسٹ 1 week دیا ہے. اگر نہیں دیا تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا سکول ایک اچھا سکول پر بھی نہیں، وہ ہمارا ڈریم ہی رہے گا. کیونکہ اس کے لیے ہمیں سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا،
سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ اس میں ہم خود پکڑے جاتے ہیں. تو یہ اگر اتنا آپ سسٹم نہیں ڈیولپ کر رہے تو پھر انوویشن یا امپروومنٹ کہاں سے آئے گی؟ تو بیسٹ ویسٹرن ورلڈ میں یا بیسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پاکستان میں بھی جو وہ یہی کرتے ہیں کہ 20% ٹائم اپنا ڈیلی آپریشنز پہ، 20% فائر فائٹنگ پرابلم سالونگ پہ، اور اراؤنڈ 50 یا 60% ٹائم ان کا ڈیلی. اور جوں آپ ڈائریکٹرشپ کے قریب ہو رہے ہیں، ڈین بن رہے ہیں، ڈائریکٹر بن رہے ہیں، تو زیادہ ٹائم آپ کا اسٹریٹجک مینجمنٹ یا کنٹینیوس امپروومنٹ پہ آپ کا اسپینڈ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک جو ہے نا انفروٹفل میٹنگز پہ، اننیسیسری میٹنگز پہ. جو میں نے بتایا، آپ بھی اگر انالیسس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 60% ٹائم ہم یہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں فائر فائٹنگ کے اوپر ہی، اور 45% ٹائم ڈیلی آپریشنز پہ. تو امپروومنٹ کا وہی روٹین کے آپریشنز، وہی آٹونومس لائف ہم گزار رہے ہوتے ہیں، وہی جو ہے نا لائف جو ہے نا گزار رہے ہوتے ہیں ہم، کہ اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. بالکل روبوٹ کی طرح جو کام، جو ٹاسک میری رسپانسبلٹی اس کو میں نے ڈیلیور کیا، کوئی امپروومنٹ کی ڈسکشن نہیں ہے. اس میں جیپنیز نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کوالٹی سرکل. تو کوالٹی سرکل کو جب آپ گوگل کریں گے تو اس میں آتا ہے کہ آپ ٹو اسٹارٹ ود 15 منٹس. وہ تو جیپنیز جو ہیں یہ اسکول میں وہ تو آؤٹ آف دا جو ان کے ٹائمنگ ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیونکہ یہ کلچر ہی نہیں بن پایا، تو جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ود ان دیئر اون ٹائم، کہ اگر ایک اسکول کا 9 سے 2 اس کا ٹائم ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی 1:30 پہ ہم ڈیلی جو ہے یا ویک میں ونس ان اے ویک ہم امپروومنٹ ڈسکشن کریں گے فار 30 منٹس، کہ میں اپنے ایریا میں. اور وہ سملر ٹائپ کے پرسنوں کے، جس طرح سائنس کے آپ کی فیکلٹی ہے تو سائنس ایجوکیشن کے اوپر ان کی ڈسکشن ہوگی کہ 7-8% وہ مل کے بیٹھیں گے اور وہ پھر ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کون سی اچھی بک ہے. تو آپس میں ان کی چٹ چیٹ ہوگی یہ نا، اور یہ فوکسڈ ہوگی کہ میں نے امپروو کیا کرنا ہے. انیشلی بے شک یہ فوکس نہ ہوگی، لیکن جب آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے ونس ان اے ویک، آپ کہتے ہیں جی 15 ڈیز میں ایک دفعہ کرنا ہے، تو وہاں بھی آپ وہاں سے سٹارٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ہے لیڈرشپ چیلنج کہ آپ نے اپنا ایک دن کیسے سپینڈ کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی گائیڈ لائن کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ شیئر کیا آپ کے ساتھ نا ویوسائی کا ایکسپیرینس. اس کے بعد ہے جی پلاننگ. یہاں پہ آپ کا کوئی کوشچن ہوگی؟ جی پھر ہم آگے موو کرتے ہیں. فردر اس میں ہے پلاننگ، کلاس 6 ہے جو کلاس 4.1 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. جی اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کوشچنز آپ کی طرف سے بالکل نہیں آ رہے، کیونکہ یہ اس میں تو میرے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنے میں، اور ابھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں 15 منٹس میں یہ باقی بھی کور کر لوں گا. تو اس میں یہ نیا ہمارا سٹینڈرڈ ہے، تو اس میں میرا 2 days کا سیشن اس کا میں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے 9 to 5. تو مجھے لگتا ہے کہ جی جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے وہ کبھی بھی 5:30 یا 6 سے پہلے اینڈ اپ نہیں ہوا، کیونکہ اتنے اس میں کویشچنز آتے ہیں. تو اگر آپ کا کویشچن ہے تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اس میں سیدہ نے پوچھا ہے کہ کوالٹی پالیسی میں کون کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے. تو کوالٹی پالیسی میں سٹارٹ میں نے بتایا ہے کہ 3 P's: پیپل، پروڈکٹ، پروسیس آپ کا. تو کوالٹی پالیسی، بیسٹ کوالٹی پالیسی بھی وہی ہوتی ہے جس میں آپ کی جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی اس میں ایک اوور ویو اس کا آ جائے کہ سروسز آپ کس قسم کی دے رہی ہیں. آپ کے لوگوں کی سکل کے اوپر آپ بات کر لیں کہ ٹو پرووائڈ دا ایجوکیشنل سروسز ان اے انوویٹو وے ود دا جو ہے نا انٹیلیجنٹ ٹیم، ود دا انٹیلیجنٹ فیکلٹی، ود دا ہارڈ ورکنگ فیکلٹی، یا ود دا اسکلڈ
and with the faculty having complete या having intermediate level या having necessary level of knowledge, skills and good attitudes. تو اب آپ اس کو گوگل کریں گے تو اس میں آپ کو یہ سیمپل کے طور پہ کافی پالیسیز مل جائیں گی. تو اس میں یہ 3 P's آپ کے آنے چاہیے. اس میں آپ کے پروسیسز کی بھی ایک تھوڑی سی اس میں ہاف لائن یا 1 لائن کہ کس طرح سے آپ نے پروسیس رن کرنی ہے. آپ کے پیپل ویریس لیول پہ سینئر مینجمنٹ کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو جائے تو اس میں ہم پورا یہ گائیڈ کرتے ہوتے ہیں. جب آپ یہ فل 2 days کا یا 5 days کا کورس ہوتا ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ نے پالیسی کو, تو ابھی مین آپ کے لیے گائیڈنس یہی ہے کہ 3 P's پیپل, پروسیس اور پروڈکٹ, اس کی ڈسکشن اس میں آنی چاہیے. جی, اینی ادر کوشچن؟ سعدیہ عائشہ. جی وصالیہ. السلام علیکم سر. سر یہ کیو ایم ایس سے جو مطلب کیا ہم اسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اسٹینڈ فار کیو ایم ایس کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اوکے. تو سر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ نے جیسے کہا نا کہ جو اگر کوئی نیو آرگنائزیشن اسٹارٹ ہو تو اس میں ہم جو ہے وہ کوالٹی کیو ای سی جو ہے ہم اس میں کر سکتے ہیں. لیکن جو آلریڈی وہ ہوتی ہے آرگنائزڈ ہوتی ہے, جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو آلریڈی ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس میں ہم کیسے اس کو کیو ای سی کو ہم آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ یہ تو کیو ای سی تو کوالٹی انہینسمنٹ بیسیکلی. کیو ای سی اسٹینڈ فار کوالٹی انہینسمنٹ سیل, کوالٹی امپروومنٹ سیل یا سمپلی کوالٹی سیل کہہ سکتے ہیں, کوالٹی ڈپارٹمنٹ آپ کو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بھی نئی آرگنائزیشن, بے شک نئی آرگنائزیشن ہے, اس کے لیے تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپریشن سٹارٹ کیے فرام دا ویری فرسٹ ڈے اس نے کوالٹی ڈپارٹمنٹ, کوالٹی انہینسمنٹ سیل بھی بنا لیا. تو جو آلریڈی اسٹیبلشڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی سملر پریکٹس ہوگی کہ وہ کوالٹی انہینسمنٹ سیل اپنا ڈیولپ کریں گے. اس کے لیے کسی بھی ایکسپیرینسڈ پرسن کو 2 آپشن ہوتی ہیں کہ یا تو آپ کسی ایکسپیرینسڈ پرسن کو آپ ہائر کر لیں. ایکسپیرینس پرسن کی بھی اپنے پروز اینڈ کونس ہیں کہ اس کے سیلریز زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہوگی, اور اس میں کچھ اس طرح کا سیٹنگ ہوگی کہ مے بی آپ کی لوکیشنز سے ریلیٹڈ, آپ کی لوکیلٹی سے ریلیٹڈ, آپ کے سٹی سے ریلیٹڈ, وہ میں بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے, اپنے کسی ریسورس کو یوز کرتے ہوئے, یا آپ کسی کو جونیئر لیول پہ کسی کو ہائر کر کے تو اس کو آپ خود سے ٹرین کریں. اس کو آپ کسی رینونڈ سورسز سے جس طرح سے ملٹی پلائڈ ہے اس سے اس کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کروائیں کہ اس نے کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو کیسے رن کرنا ہے. تو وہ آپ کا کسٹمائز وے میں پیورلی آپ کا اپنا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, ایجوکیشنل مینجمنٹ سسٹم آپ کے اسکول کا بن جائے گا وہ, اور وہ بالکل آئی ایس او کی کلاس کو اس طرح سے آپ کسٹمائز کر لیں گے. اگر کسی کنسلٹنٹ سے بھی آپ کرواتی ہیں کام تو وہ بھی یہی ہوگا, لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو یہ ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ کوئی کوالٹی کا ریسورس, کوالٹی کا پرسن اس کو انگیج رکھیں یا خود سے وہ کام ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کرتے رہیں. تو کوالٹی انہینسمنٹ سیل کی چاہے کوئی نیا انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی اسٹیبلش انسٹیٹیوٹ ہے تو ریکوائرمنٹس اس میں سملر ہیں کہ کوالٹی کے لیے آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے, آپ کے پروگرامز کون کون سے ہیں, ان کا ڈیٹا کس طرح سے آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, اس کا انالیسز, اس کی رپورٹس کب دینی ہے, ایجوکیشنل پروڈکٹس, ایجوکیشنل فیڈ بیک, ریزلٹس کے اوپر فیڈ بیکس. ریزلٹس میں آگے فردر آ جاتا ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویریس ماڈیول جو ہیں ایک بک میں ایک چیپٹر, وہ کس نے وہ بیسٹ وے میں آپ کی فیکلٹی نے پڑھایا ہے, کس نے وہ ذرا اچھے طریقے سے نہیں پڑھایا, کس میں بچوں کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. تو وہ جب آپ ٹریننگ کرنے لگیں گے ایک جونیئر یا نئے اسٹاف ممبر کی, نئے ٹیچر کی, تو آپ ان کے ساتھ اس کو انگیج کر دیں گے کہ وہ ان کا وے آف ورکنگ اڈاپٹ کر لیں. تو یہ کوالٹی انہینسمنٹ سیل نے ایکچولی اس قسم کے انالیسز, کراس انالیسز آپ کے کرنے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی سروسز بیٹر وے میں پرفارم ہو رہی ہیں. تو وہ ڈیٹا انالیسز ایکچولی ہے کہ ڈیٹا انالیسز اس کی امپلیمنٹیشن اس نے کرتی ہے.
जी, कोई और क्वेश्चन जी इसमें, या अस्सलाम हम वालेकुम। इसमें फिर वालेकुम जी। सर ये क्लॉज 5 में लीडरशिप में आपने बताया है कि डेली एनालिसिस जो है, सपोज जैसे आपने बताया कि ऑफ टाइम में अगर हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करें तो उससे बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो उन पे ओवरकम हम कर सकते हैं। तो उसमें सर मैंने देखा है कि एक तो जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो मोस्टली या तो यूनिवर्सिटी जाना होता है उन्होंने, डेली बेसिस पे उनकी क्लासेस हो रही होती हैं, जो टीचर्स होते हैं मोस्टली जो हायर होते हैं। और उसके अलावा या फिर ऐसे होता है कि एक टीचर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं, और तो वो उनको अगर आप मीटिंग के लिए कॉल करते हैं डेली बेसिस पे तो वो कहते हैं हमारी कल भी थी, हम आज भी नहीं ले सकते। या समटाइम्स ऐसा होता है कि ड्यूटी होती है टीचर की ऑन ऑफ टाइम पे, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में ऑफ टाइम में, तो उस केस में आप बताएं कि मतलब कैसे इस चीज को ओवरकम हम कर सकते हैं, कि ऐसे इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाए। बिकॉज समटाइम्स स्कूल के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या आपकी जो बजट होता है वो भी ऐसा नहीं होता कि हम बहुत मतलब ऐसे टीचर हायर करें जो एक टीचर ही ओवरऑल सारा मतलब एक ही सब्जेक्ट ले, जो अगर उर्दू है तो वो उर्दू ही ले रहा है, इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश ही ले रहा है। ऐसा भी होता है समटाइम्स कि हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं टीचर्स को। तो मुझे बताएं कि इस केस में इसको कैसे डील किया जाए। ये इसमें बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसमें ये इश्यूज रहते हैं और इसीलिए ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है कि क्वालिटी आपका कोई अलग से रिसोर्स हो, या आप कहते हैं जी सजेशंस हमने लेनी है तो उसके लिए हमारे पास जितने भी हमारी फैकल्टी है जो आप पूछ रही हैं उनके पास टाइम नहीं होता, उनका टीचिंग लोड उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि स्कूल के पास या यूनिवर्सिटीज़ के पास रिसोर्स भी नहीं होते। तो अब जो है ना टीचर्स को हायर करें तो वर्कलोड तो डेफिनेटली इस पर ज़्यादा होगा। तो अब कुछ स्कूल्स जो करते हैं, जो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि उनका कोई ना कोई इस तरह का टाइम होगा जिस तरह टी टाइम है, कि वो 15-20 मिनट्स की तो उनकी कोई ना कोई ब्रेक होगी। तो अब आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस ब्रेक को, कि उस ब्रेक में जो वो टी ब्रेक है आपकी, कि आप कहते हैं जी ये और टी ब्रेक्स भी आप कहते हैं जी डिफरेंट टाइम पे हो रही हैं, किसी की इस टाइम पे हो रही है, किसी की इस टाइम पे हो रही है। तो आप एक जनरल अपने स्कूल से रिलेटेड अगर वो उस तरह के टीचर 2-3 इकट्ठे हो गए हैं तो उनसे कोई एक एजेंडा आइटम उनको दे सकती हैं कि इसके ऊपर कोई आप डिस्कशन खुद से इनिशिएट करके उनका व्यू पॉइंट ले सकते हैं 15-20 मिनट में। इस काम को, इस एक्टिविटी को, लैब को जिस तरह इम्प्रूव करना है तो उसमें लैब की इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। लैब मैनेजर या लैब की जो अटेंडेंट्स हैं वो आपको बता दें जी ये मेरी लैब में इशू आ रहे हैं, वो आप अपनी फैकल्टी के साथ कि कोई आपकी इसमें क्या सजेशंस हैं, तो ये टी टाइम को यूटिलाइज करती हैं। लंच टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेती हैं कि जी लंच टाइम जो होता है तो इसमें थोड़ी सी आपको आपके कहीं 10 मिनट्स भी अगर आपके कोई स्पेयर हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 30 मिनट एजेंडा, ये टॉपिक या ये हाफ पेज का एक बड़ा अच्छा मुझे आर्टिकल लगा है या ये कमेंट किसी ने दिया है ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है, तो इसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कल टी के टाइम ना। तो उसमें ऑलरेडी उनको पता होगा कि ये मेरे पास है, तो वो एक अच्छे बेटर वे में उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। एग्जैक्ट वर्ड है वो एटीट्यूड है, क्योंकि आपको आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास अच्छी स्किल भी हैं, लेकिन उसके बाद आपका एटीट्यूड नहीं। तो आपने भी देखा होगा कि एक बड़ा अच्छा बेस्ट परफॉर्मर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा मैनेजर है, हर काम टास्क कर रहा है, लेकिन लोग उसके बारे में कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट उसके बारे में कह रहे हैं, वो एक लेवल तक चला जाएगा उसके बाद वो नहीं जा सका। तो लोग कहते हैं कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, इसका मैन टू मैन स्किल्स इसमें अच्छी नहीं है, मैन टू मैन हैंडलिंग या रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स में नहीं है। तो वो कैसे नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज क्या क्या हैं, कंपिटेंस एग्जिस्टिंग कंपिटेंस, इसको मैंने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं कि एग्जिस्टिंग हमारी स्किल्स क्या क्या हैं। जी वालेकुम। सर मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन है रिलेटेड ये है कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमें कोई ऐसा मतलब टूल, ऐसा सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल मौजूद है कि जिससे हम क्वालिटी मैनेजमेंट के जितने प्रोसेसेस हैं उनको हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें एक डैशबोर्ड की फॉर्म में।
جس میں ہمارے ٹاسک اورینٹڈ چیزیں ہمارے سامنے ہوں, کمپلیٹڈ آپریشن ہمارے سامنے ہوں, اور اپ کمنگ جو ہم نے ڈرافٹنگ کی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوں, اور کوالٹی ریمائنڈرز ہمیں ملتے رہیں. کیونکہ آج کا جی بتائیں. جی میں نے کہا کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہر لوگ جو ہے نا ڈسٹورشن کا مطلب شکار بہت زیادہ ہے. ہر طرف کوئی اس کے سورس آف ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے یہ سورس آف ڈسٹریکشن جتنے بھی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کوالٹی مینجمنٹ میں ایسے ٹولز آپ بتائیں کہ جس سے ہمیں جو ہے نا وہ ایک ریئل ٹائم بینیفٹ ہو. اس کی لمیٹیشنز ہیں. ہمارا لیول کا کورس ہے, اس کا جو کمپلیٹ کورس ہوتا ہے, جس سے آپ نے ڈیش بورڈ کی بات کی, ڈیٹا انالیسس کی بات کی, تو اس میں ہمارا جو 4 days کا 3 days کا کورس ہے, تو اس میں ہم ایکسل کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ سب سے فری سافٹ ویئر فری ٹول جو ہے ہمارا ڈیٹا انالیسس کا وہ ایکسل ہے. تو ایکسل بیس ڈیش بورڈ کی بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا اسکولز کا ود ان 1 hour اپنا ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں, جس میں آپ کو جو آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں, جو آپ کے KPI تھے, جو آپ کے ٹیچرز کی پرفارمنس تھی, وہ سمپلی کنسرننگ پرسن جو ہے نا اس کو ایڈ اپ کرے گا. اس میں ایپس بھی آپ ڈیولپ کر پائیں گے. وہ اس میں آپ موبائل پہ اس نے ڈیٹا انٹر کیا, وہ آٹومیٹکلی آپ کے اس میں ڈیش بورڈ میں وہ اپڈیٹ ہو جائے گا, اور وہ پھر آپ بھی اگر آپ اسکول مینیجر ہیں تو ہر کلاس کی پرفارمنس آپ دیکھ سکیں گے. تو اس میں ISO 21001 سیٹ آف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہے. یہ کمپلیٹ اسٹینڈرڈ, اس میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ یہ ایٹ لیسٹ 2 days یا 3 days کا جو ملٹی پلائڈ کا اس کے اوپر ملٹی پلائڈ اور QSI کا سیشن ہے وہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے ہی. کل ہم نے وہ ڈسکس کیے تھے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس, 5S ہے, سسٹمز آف دا سسٹمز ہے, گیمبا واک ہے. یہ سارے اس کے ٹول اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو اس اسٹینڈرڈ میں ہم نے ڈسکس ہم کرتے ہیں روٹین میں نا. تو یہ اب آپ بالکل آپ اس میں ٹائم نکالیں, اور اس میں آپ کمپلیٹ 2 days کا کورس جب لیں گے تو اس میں ان ڈیٹیل پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. جی کمپیٹنس سے ریلیٹڈ ہے, ایڈیشنل ریکوائرمنٹس فار اسٹینڈرڈائزیشنز اور اویئرنیس کہ کس قسم کی اویئرنیس کی ریکوائرمنٹ ہے. میرے اسٹاف ممبر اپنی رسپانسبلٹیز سے, اپنی ابیلٹیز سے, سوارٹ انالیسس سے جو ہم نے نیڈز اینڈ وانٹس کلیکٹ کی تھی اس سے کتنے اویئر ہیں, ان کی کور جو سکلز ہیں اس سے, وہ کور رسپانسبلٹیز ہیں جو ہیں اس سے وہ کتنے اویئر ہیں. ایکسکیوز می سر. جی تھینک یو سر. سر جو آپ نے یہ لیڈرشپ کا کہا اور اس کے بعد یہ پلاننگ کا, ابھی مجھے اس میں ایک چیز لگ رہی ہے کہ اس میں اگر یہ ہمارا پیپر ورک بہت زیادہ بڑھ جائے گا بہت زیادہ, اور میری اپنی ایک آبزرویشن رہی ہے کہ جہاں پر خاص طور جو سروسز ہے, جو سروسز دے رہی ہے, اور ان آرگنائزیشن میں جب پیپر ورک بڑھ جاتا ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کو کس طرح مینیج کرے کہ پیپر ورک کو بھی, آپ نے ایک ایگزامپل دے دی 15 to 20 منٹس کی اگر ٹی بریک ہے, تو 15 to 20 منٹس اگر ٹی بریک میں بھی وہ تو سفر ہو جائے گا, وہ کہے گا کہ وہ ریلیکٹنٹ ہو جائے گا چینج کے لیے اور کوالٹی کے لیے. جی آپ کہہ رہے ہیں جی پیپر ورک کو کیسے ہم کم کر سکیں. کوئی آپ کا ایڈیشنل پیپر ورک اس میں نہیں آتا, لیکن کریٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں جو آپ کے سکولز کی, آپ کے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بڑھاتی ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آفٹر 3 years اپنے ایریا میں اپنے سکول کو بیسٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو پھر تو آپ کو اسٹینڈرڈائزیشن بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. کچھ نہ کچھ اسٹینڈرڈ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑیں گے, ڈیٹا آپ کو کلیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈیٹا ایک ایسی چیز ہے وہ برڈن نہیں. جب آپ کے آپریشنز بڑھتے جائیں گے, ساتھ ساتھ آپ کا یہ لوڈ بھی ڈیٹا کا بڑھتا جائے گا, لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ ڈیٹا نے آپ کو بینیفٹ کیا دی. اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ ایڈیشنل ڈیٹا جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. وہ اسی لیے کیا ہوتا ہے
کہ ہماری جتنی اپنی کمپیٹنس یا اویئرنس ہوتی ہے اس کے مطابق ہم جب آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایک ہی ٹیبلٹ دے گا جس میں آپ کے 2 3 4 مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اب آپ ایک سمپل جو ڈسپینسر کے پاس جائیں گے یا سمپل MBBS کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو 5 یا 6 ٹیبلٹ دے گا کہ یہ ٹیبلٹ صبح لے لیں، یہ شام کو لے لیں. تو اگر کسی آپ کے کنسلٹنٹ کو، آپ کے امپلائی کو سسٹم کی کمپلیٹ اویئرنس نہیں ہے تو وہاں پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ایک ایڈیشنل ورک لوڈ بڑھے گا، ایڈیشنل ڈیٹا آپ کا بڑھے گا، جس کے اوپر پھر جو ہے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ اس کے اوپر آپ کر نہیں پائیں گے. تو اس کا بیسٹ وے میں ہوتا یہی ہے کہ اب آپ سسٹم کی اچھی جگہ سے ٹریننگ لیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر اس میں پرائرٹائز کریں. اب مجھے کس کس قسم کے ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو میں نے کیسے کلیکٹ کرنا ہے، جی کیسے اس کا میں نے پھر بعد میں انالیسس کرنا ہے. یہ جو آپ پوچھیں جی کمپیٹنس جنرل ایڈیشنل ریکوائرمنٹ فار سین، یہ ہے اسکول ایجوکیشن نیٹ ورک جو ہے نا، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن نیٹ ورک. اس میں یہ 2-3 کے لیے یوز ہو رہتا ہے. اسکول ایجوکیشن نیٹ ورک، اس میں ایڈیشنل ریکوائرمنٹ آپ کی کیا ہے، اسٹینڈرڈائزیشن. تو یہ اسٹینڈرڈ سے بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے، ایڈیشنل ریکوائرمنٹ فار اسٹینڈرڈائزیشن. تو کمیونیکیشن کا پیٹرن کیا ہے، کس نے کب کس وقت کمیونیکیٹ کرنا ہے، کمیونیکیشن کا پرپز کیا ہے. کوئی بھی ہماری رپورٹ جا رہی ہے، جو میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اس کا پرپز جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ایک سکول میں میں دیکھ کے آیا، فرض کیا ہے میں سکول مینیجر ہوں، میں نے ایک دوسرے سکول کی وزٹ کی یا ایک میں نے کوئی سیمینر اٹینڈ کیا، اس نے کہا جی ہم یہ رپورٹس پیرنٹس کو دیتے ہیں، یہ رپورٹس ڈیلی بیسس کے اوپر ہم بنا رہے ہیں. اب مجھے تو کوئی اس کا سینیریو کا پتہ نہیں تھا، کوئی کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہے. میں آگے اپنے سکول میں وہ کہتا ہوں جی یہ بھی ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس کے اوپر ڈیٹا کلیکشن شروع ہو جاتی ہے. اس کا میں نہ انالیسس کرتا ہوں، نہ اس کو میں نے کبھی یوز کیا. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے بینگ اسکول مینیجر، اسکول ڈائریکٹر، ہر رپورٹ کا پرپز کیا ہے، ایگزامینیشن ہر ایکٹیویٹی کا کیا پرپز ہے. یہ ایگزام، یہ کوئز لینا ہے، یہ ایکسرسائز اسٹوڈنٹ سے کروانی ہے. تو اس ایکسرسائز سے ان میں کون سی کمپیٹنس آئے گی، کون سی اسکل آئے گی. پھر اس کی ارینجمنٹ، کمیونیکیشن ارینجمنٹ، کہ کب ہم نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کب وہ رپورٹ سینڈ کرنی ہے، کس نے وہ رپورٹ سینڈ کرنی ہے، کیا رپورٹ رائٹنگ میں اس کی کوئی ابیلٹیز، اس کی کوئی اسکلز ہیں. پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن جو کل ہم نے بات کی تھی کس نے کرنی ہے. تو یہ کمیونیکیشن پیٹرن آپ کو اس میں ISO 21001 گائیڈ کرے گا کہ آپ کے اسکول کا کمیونیکیشن پیٹرن کس طرح ہوگا. ڈاکومنٹڈ انفارمیشن، کریٹنگ اینڈ کنٹرولنگ ڈاکومنٹس، کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے بنانے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہے. وہی بات ہے کہ اگر آپ اچھے ریسورس کو ہائر کریں گے، خود سے اچھی طرح سٹینڈرڈ کو سمجھیں گے، اس پہ ٹائم زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے اس سٹینڈرڈ کی ڈسکشن میں، تو اتنا بہتر آپ کے لیے. کیونکہ ہاف نالج بھی جو ہے نا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. ہاف نالج میں ہمیشہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں کہ آپ نے پوری بات سنی نہیں، پورا سٹینڈرڈ پڑھا نہیں، یا پوری طرح سے اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے گراسپ نہیں کیا، اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، اس میں جو آپ کی کنفیوژن تھی وہی آپ نے دور نہیں کی. تو پھر وہ ڈیٹا ورک لوڈ بھی بڑھے گا، SOPs کا، پروسیجرز کا، جاب ڈسکرپشنز کا. تو جو بھی میں ڈاکومنٹ بنانے جا رہا ہوں اس کا مجھے پرپز پتہ ہونا چاہیے، کیوں کریٹ کر رہے ہیں، کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. جی اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی. آپریشن، یہ کنٹرول پروسیس ہیں کہ آپ نے اپنے ڈیلی آپریشنز کو ان کی پلاننگ کیسے کرنی. یہ وہ ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ہے، ڈیلی آپریشنز کی پلاننگ اور اس پلاننگ کو کنٹرول. اس پلاننگ کو کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اس میں سے پھر گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیا وہ پلان ایز پر سٹینڈرڈ تھا جو آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا،
جو آپ نے کورس آؤٹ لائن سینڈ کی ان کورس آؤٹ لائن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ڈیلی آپ کا سلیبس کا کون سا پورشن پڑھایا جائے گا, کیا یہ بکلیٹ آپ نے اسٹوڈنٹس کو دی ہوئی ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے اچھے اسکولز میں, اور آئی ایس او کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو لیسن پلان آپ دیں کس ڈے پہ کس اور وہ ون ٹائم ایکسرسائز ہوتی ہے کہ 50 ویکس 40 ویکس کی آپ وہ بیفور ہینڈ آپ ان کو بتا دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اچھے اسکولز میں یونیورسٹیز میں کہ پھر اسی وقت اسی ویک میں وہ ایکٹیویٹی وہ کورس پلان دیا جاتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ کیا وہ اس ویک میں یہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں یا اسکول مینیجر یہ چیک رکھے گا کیا آپ نے اس میں وہ چیز ڈلیور کرائی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برڈن اس میں ہو جاتا ہے, تو اگر آپ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے کہ ٹیچرز نے آج کیا پڑھایا, تو وہ ایک فارم ہوتا ہے کہ جو آپ نے فل کرنا ہے کہ جو چیز آپ نے آج کلاس میں کروائی ہے, کوئی ایکٹیویٹی آپ نے کروائی ہے, وہ 2 3 4 اس کے کالم ہوتے ہیں, وہ آپ فل اپ کرتے ہیں. وہ کیوں فل اپ کرتے ہیں کہ اس میں اسکول مینیجر نے, اسکول ڈائریکٹر نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ کیا میرا پلان تھا اور کیا یہ آج یہ 21st ویک ہے, تو کیا 21st ویک میں ہم نے کیا پڑھایا. کہیں یہ تو نہیں کہ آج جو ہم نے پڑھا ہم نے 10th ویک والی چیزیں پڑھ لی ہیں, جو کچھ ہمارے میں نے انسٹیٹیوٹ میں دیکھا ہے کہ اس سٹارٹ میں بڑا ہم ریلیکس موڈ میں پڑھاتے ہیں اور آخری منتھ میں آ کے پورا سلیبس ہم کور کروا دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں بچوں کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, ہمارے اسکول کا رزلٹ اچھا نہیں آیا. تو جب ہم نے کریکولم کو سپریڈ ہی نہیں کیا ہوا 52 ویکس میں, میرے فیکلٹی ممبر کو پتہ ہی نہیں کہ ویکلی بیسس کے اوپر پر ڈے میں نے آج فرسٹ ڈے آف دا ویک, سیکنڈ ڈے آف دا ویک, ففتھ ڈے آف دا ویک میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر ریکوائرمنٹ فار ایجوکیشنل پروڈکٹس اینڈ سروسز, پیرنٹ سے ریلیٹڈ, ایجوکیشنل سسٹم سے ریلیٹڈ, بورڈ سے ریلیٹڈ, بورڈ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کون سا سلیبس ہم نے کور کرنا ہے, آگے ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ایف ایس سی میں میں نے کیا چیز کروانی ہے, ایف ایس سی سے پہلے کیا وہ میٹرک میں میرے بچوں نے وہ چیز پڑھی ہے, اور میٹرک میں جو میں پڑھا رہا ہوں کیا میں اچھی طرح سے کروا رہا ہوں کہ جو جب یہ ایف ایس سی کریں تو ان کو وہ پرابلم نہ آئے, یہ اچھے مارکس اسکور کریں, اچھی ان کی ٹاپک کے اوپر ان کی گریپ ہو. ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے آف دا ایجوکیشنل پروڈکٹس, کہ میں نے کورس ڈیزائننگ میں کسی ایکسپرٹ کی میں سروسز لے رہا ہوں, کورس ڈیزائن, بک ڈیزائن میں, یا کورس کو میں نے کسی کے بک کو اڈاپٹ کر رہا ہوں, وہ کس بیسس پہ میں نے اڈاپٹ کی, کس کا کیا میں نے اس میں کوئی ایکسپیرینس شیئرنگ کیا, کسی سے اس کی ریکمنڈیشن لی. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا اچھی ویب سائٹ پہ اوپر آج کل یہ ہے, امیزون پہ آپ چلیں گے تو وہاں پہ آپ کو بے شمار ریکمنڈیشن ملے گی. اور میں نے ایک سیٹ رول رکھا ہوا ہے کہ میں امیزون سے بک میں جہاں سے مرضی لوں, کہ میں بے شک پاکستان سے لوں تو میں امیزون پہ جاتا ہوں, اس ٹاپک کو سرچ کرتا ہوں, اور میں نے ایک رول آف دا تھم رکھا ہے کہ جس کی ریٹنگ 80% سے اوپر ہوگی اس بک کو میں بائی کرتا ہوں, اس بک کو میں پک کرتا ہوں. اور میرا یہ فرام دا لاسٹ مینی ایئرس بڑا اچھا میرا یہ ایکسپیرینس ہے. تو آپ بھی جو اس میں امیزون سے ریلیٹڈ یا آپ کے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, امیزون پہ بے شمار اس طرح کی ہیں کہ کوئی آپ نے بک اسکول میں اسٹیبلش کروانی ہے تو جا کے اس میں امیزون پہ ریکمنڈیشن دیں, دیکھیں اس بک کے پروز اینڈ کونس, اس بک کی ویکنیسز کیا ہیں. اور میں اس میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جو بک لگواتا ہوں سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں لوگوں نے اس کی ویکنیسز کیا بتائی ہیں, کہ جو اس میں لوئسٹ جس نے اس کو رینک کیا ہے اور سیکنڈ لوئسٹ جس نے رینک کیا ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہاں سے میں بلڈ کرتا ہوں کہ اب اس کے بارے میں جو اس کا پبلشر ہے وہ ان کو کیسے ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ کیسے ان کو جو ہے لے کے چل رہا ہے, کہ وہ کیسے مجھے رسپونڈ کرتا ہے, یا یہ بک کا پہلا چیپٹر جو موسٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے اس میں کیسے یہ دیا گیا ہے. تو وہاں سے آپ کو فلو کا پتہ چل جاتا ہے. پھر کنٹرول آف ایکسٹرنلی پرووائڈیڈ پروسیسز, سپلائرز کو, وینڈر کو کیسے میں نے کیا ہوا ہے کنٹرول, ان کے اوپر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی کیا کوئی سپلائر ریٹنگ میں آلریڈی کر رہا ہوں, پبلشر کی یا بک ریٹنگ میں کر رہا ہوں, کہ کوئی بھی میرے جو جن سے میں کنٹینیوسلی سروسز اسٹیشنری میں لے رہا ہوں ان کی ریٹنگ میں کر رہا ہوں کہ ان کی پرائس کیسی ہے,
डिलीवरी क्या ऑन टाइम देती हैं वो, उनकी क्वालिटी कैसी है, उसमें जितनी भी स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे पेरेंट्स उसके बारे में क्या कहते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो मैं स्कूल में प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को, तो उस पर मैंने फीडबैक कलेक्ट करनी है। डिलीवरी ऑफ द एजुकेशनल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को डिलीवर करने का क्या मैकेनिज्म है, लेक्चर किसने डिलीवर करने हैं, क्या वो कम्पिटेंट है, उसकी क्या ट्रेनिंग है, उसकी क्या कोचिंग अवेयरनेस है मेरी अपनी फील्ड में। रिलीज ऑफ द एजुकेशनल प्रोडक्ट, जब एक बच्चा सेकंड सेमेस्टर में जाता है या उसका मिड टर्म आपका होता है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में वो कैसे प्रमोट होगा, क्या क्राइटेरिया है, नेक्स्ट क्लास में वो कैसे प्रमोट होगा, नेक्स्ट डे पे उसका जो आप कहते हैं जी अब ये थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है, तो क्विज हुआ है, तो उसके बाद होना ये चाहिए कि जब तक उसमें जिन बच्चों, अगर क्विज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस पे स्कूल मैनेजर, स्कूल डायरेक्टर इस पे एक्शन ले कि अब इसको चैप्टर 4 पे क्यों चले गए जब हमारा चैप्टर 3 ही वीक है। तो हम अब नंबर गेम में लगे हुए हैं, हमने वो स्कूल्स में अंडरस्टैंडिंग तो करवानी नहीं है, क्योंकि मैं जब इंजीनियर्स का इंटरव्यू करता हूँ तो उनको बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट्स का पता ही नहीं है। जिस तरह वो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, उनको कोई पता नहीं होता, वो डेफिनेशन तो मुझे बता देते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि छोटी सी इसकी कोई एग्जांपल तो दें, कोई पता नहीं है। वैक्यूम क्या है उसका कोई पता नहीं है कि वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, वैक्यूम कैसे बनता है। इसके बाद कंट्रोल ऑफ एजुकेशनल नॉन कंफॉर्मिंग आउटपुट्स। नॉन कंफॉर्मिंग ये भी डेली लाइफ का पार्ट है कि एरर्स, मिस्टेक्स, उसमें कुछ स्टूडेंट्स फेल होंगे, फैकल्टी मेंबर्स फेल होंगे। अच्छा इंस्टीट्यूट वो है जो उसको क्विकली, उसको बेटर वे में, उसको बैक टू प्रीवियस कंडीशन ले, बैक टू नॉर्मल कंडीशन हम उसको लें कि वो स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो जाए, वो फैकल्टी मेंबर वो रूटीन में आ जाए, वो एट पार विद अदर फैकल्टी मेंबर आ जाए। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है। इसके बाद ही हमारी है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो वर्ड बड़ा यहाँ पे टेक्निकली आईएसओ ने यूज किया है, क्योंकि एनालिसिस और इवैल्यूएशन को हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं। इवैल्यूएशन हमेशा होती है किसी सेट स्टैंडर्ड या केपीआई के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो आया मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस के आपके टारगेट क्या थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या थी, अब अगेंस्ट दोज टारगेट्स, दो स्टैंडर्ड्स आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें गैप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कूल मैनेजर जो है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो इंटरनल ऑडिट कर सके, इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट कर सके, अपने पूरे फैकल्टीज का, स्कूल का एक इंटरनल ऑडिटर्स की टीम बना ले। और ये कोई एक्सरसाइज इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, वंस इन अ वीक स्टार्ट में आप कर सकते हैं। और इंटरनल ऑडिटर वही होगा जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई 1 से 2 साल का एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस हो, या इसके लिए आप एक्सपीरियंस कंसल्टेंट को, किसी एक्सपर्ट्स को भी ये आउटसोर्स भी आप इसका कर सकते हैं। लेकिन बेटर भी यही होता है कि आप अपनी टीम को इसमें डेवलप करते हैं। और फिर वही करेगा जिसने ISO 21001 कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है, क्योंकि ये डायग्नोसिस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर यहाँ पे अब आप अनस्किलफुल पर्सन लेके आएंगे, आप बिल्कुल जो है ना नोवाइस को लेके आएंगे जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या बिल्कुल इनिशियल लेवल की उसकी ट्रेनिंग है, उसको आप इंटरनल ऑडिटर बना देंगे, तो वो वही है जिसका कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। तो अब आप वो ऐसे ही है कि जिसका हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी रिकमेंडेशन, उसकी रेटिंग पूछते हैं, उससे रिलेटेड फीडबैक लेते हैं। तो यहाँ भी आपके इंस्टीट्यूट की डायग्नोसिस उसने करनी है। तो इस पे भी आपने काफ़ी एफर्ट करनी है कि इंटरनल ऑडिटर्स की प्रॉपर आप ट्रेनिंग करवाएंगे, प्रॉपर उसको उनको इवेल्युएट करवाएंगे, फिर आप रखेंगे उनको। फिर मैनेजमेंट रिव्यूज हैं एट सेट इंटरवल्स के ऊपर आफ्टर एवरी टर्म। क्या हम तमाम फैकल्टीज के साथ, तमाम एटलीस्ट तमाम डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं कि हमारे इस टर्म के ऑब्जेक्टिव्स ये थे, हमारे क्या ये ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए हैं या नहीं मीट हुए, क्यों नहीं मीट हुए। अगर नहीं हुए, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस है बिजनेसेस की कि सारी की सारी ऑब्जेक्टिव मीट भी नहीं होते। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसका करेक्टिव एक्शन प्लान बड़ा स्ट्रांग होगा
اور کریکٹیو ایکشن بڑے افیکٹو ہیں کہ ایک دفعہ جو پرابلم آ گئی ہے ان کو کمپلیٹلی انہوں نے اچھی طرح سے اسٹڈی کیا اور پھر ان کو ریزالو کیا. تو آپ کے مینجمنٹ ریویو، پروگرس ریویو سیشن ہونے چاہیے. اور یہ سیشن آپ کے جو ہم نے پڑھا ٹاپ مینجمنٹ یا لیڈرشپ کمٹمنٹ، اس میں لیڈرشپ انوالو ہو، اس میں سینئر لیڈرشپ اور اسکول مینیجر یہ انشور کرے کہ جب تک اسکول کے پرنسپل، اسکول کے ڈائریکٹر اس میں انوالو نہیں ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی پالیسی ڈیسیژن آپ نے لینے ہیں، کوئی نیکسٹ ٹرم کے آپ نے آبجیکٹیو گائیڈ لائن سیٹ کرنی ہے. تو ہم تو گائیڈ لائن بنا دیں گے، تو جو اسکول کا ڈائریکٹر ہے، جو ہیڈ ہے، جس کو کمپلیٹ ایکسپوجر ہے اس سارے اسکول کا، اس نے اس کے انوائرمنٹ کو اسکیننگ کی ہوئی ہے، اس نے سوارٹ انالیسس کیا ہوا ہے، جب تک وہ شامل نہیں ہوگا تو وہ اچھا مینجمنٹ ریویو نہیں ہو سکے گا. اور مینجمنٹ ریویو میں آپ وہی 3 P's اگین وہی اسٹینڈرڈ ہے کہ پیپل، میرے پروسیس کیسے ہیں، میرے تمام سٹاف ممبر، ان کے ٹارگٹس، میرے تمام کے تمام پروڈکٹس یا میرے پروگرامس جو ایجوکیشنل سروسز میں رینڈر کر رہا ہوں ان کی پروگرس کیسے ہے. اینڈ پہ پھر ہے امپروومنٹ، کہ امپروومنٹ، کنٹینیول امپروومنٹ، کہ وہ میرا کیا کلچر ہے، کیا کوئی ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ امپروومنٹ سے ریلیٹڈ ٹیمز بنی ہوئی ہیں، یا آپ کہتے ہیں جی ٹیمز اویلیبل نہیں ہیں. تو آج کل بڑی اچھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، واٹس ایپ پہ ان کو ایجنڈا آئٹم دے دیں. جو کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے آپ واٹس ایپ یوز کریں. ان کو ایک کوئی چھوٹا سا کویسچن، چھوٹا سا ایک ایشو ان کو سینڈ کر دیں کہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں، اس کے اوپر اپنی فیڈ بیک، اپنی ریکمنڈیشنز دیں. تو واٹس ایپ بھی اس طرح سے تو شاید فزیکلی تو اتنا اچھا نہ ہو جس طرح آپ فیس ٹو فیس ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح ریپڈ، جس طرح ہماری موومنٹ ہو رہی ہے، ریپڈلی ہمارے چینجز آ رہی ہیں، یا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس میں یہ بڑا اچھا چینل ہے کہ آن لائن اس طرح کی ہم میٹنگز کر سکتے ہیں. آن لائن آپ کا کوئی پورٹل ہے، سجیشن سسٹم ہے جہاں پہ آپ اپنے ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے واٹس ایپ بھی. تو اس کے اگر آپ کا اسکول کا کوئی ولاگ یا بلاگ نہیں ہے تو پھر آپ واٹس ایپ کو یوز کریں گے. کنٹینیول امپروومنٹ، انوویشنز کیا کیا آئی ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ڈیلی مینجمنٹ کا ایک ماڈل اس کی ہم ٹریننگ دیتی ہیں کہ ڈیلی مینجمنٹ کے پلرز کون کون سے ہیں، ڈیلی مینجمنٹ کی فاؤنڈیشنز کون کون سی ہیں، اس کے کور ایلیمنٹس کون کون سے ہیں ڈیلی مینجمنٹ کے، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس میں کس طرح سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور اپرچونٹیز فار امپروومنٹ، ڈسکشن ہی نہیں کروں گا، میرے پاس اپرچونٹیز فار امپروومنٹ ہے. اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکشن کروں. یہ وہی ہے 4.2 پہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف انٹرسٹڈ پارٹی. تو یہاں سے امپروومنٹ، اپرچونٹیز فار امپروومنٹ ہمارے پاس آئیں گی. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا. ایک کسی نے کہا تھا جی کہ کوالٹی پالیسی سے ریلیٹڈ کوئی ایگزامپل. تو کوالٹی پالیسی سے ریلیٹڈ جس سے آپ کا فرض کیا ہے، کوئی بھی آپ کا، جس سے میں کہتا ہوں کہ جی میرا ڈویژنل پبلک اسکول ہے، تو ڈویژنل پبلک اسکول کی کوالٹی پالیسی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ڈویژنل پبلک اسکول از کمیٹڈ ٹو پرووائڈ ایکسیلنٹ ایجوکیشنل سروسز to arts, science and commerce students, to inspire and impart children, to inculcate right attitudes, values, characters and skills, to mold them into responsible individuals of the society. Or this is achieved by stimulating and exploring the capabilities and interest of every student, maximizing students' learning potential, providing opportunities, sustain excellence. تو یہ 2 پیراگراف ہیں. تو یہ کوالٹی پالیسی گو کے تھوڑی لینتھی ہے، لیکن یہ انہوں نے بڑی اچھی اپنے اسکول سے ریلیٹڈ یہ پالیسی، کوالٹی پالیسی بنائی ہوئی ہے. تو اب آپ اس میں 3 P's کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے کہ ٹو پرووائڈ ایکسیلنٹ ایجوکیشنل سروس، ٹو پرووائڈ بیسٹ یا آؤٹ اسٹینڈنگ ایجوکیشنل سروسز، ٹو on these programs to inspire and impart children, to inculcate right attitude, right. تو وہاں پہ ٹو انکلکیٹ کیسے نالج، اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ، ویلیوز اینڈ کریکٹر بلڈنگ آف دا اسٹوڈنٹ، ٹو اسکل ٹو بیکم دا فیوچر لیڈرز ان اور سوسائٹی. تو اس طرح کی کوالٹی پالیسیز ہو سکتی ہیں اس میں نا جی.
तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोशिश मैंने यही की है कि इसमें आपके साथ जो जो आपकी क्वेरीज हैं उसमें लिमिटेड टाइम में। मैं विशाल बात कर रही हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर हम मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। तो ड्यूरिंग जो हमने मास्टर स्टार्ट करवाया कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स जो है हमारे पास आए वो कम मार्क्स के थे। तो हमने जो है वो HR से और उनसे बात की कि जो है वो हमें अगर मास्टर स्टार्ट करना है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं एफिलिएशन करवाई थी, और उसकी भी जो है वो रिक्वायरमेंट यही थी कि अप्रॉक्सीमेटली सेकंड डिवीजन लाजमी होनी चाहिए मास्टर्स में जो है वो एडमिशन की। लेकिन हमें ऊपर से प्रेशराइज किया गया क्योंकि हमने मास्टर्स पे इतना लैब्स बनवाई हैं, इतना इक्विपमेंट खरीदा है, इतना किया है, तो हमें जो है वो स्टूडेंट चाहिए इस टाइम। हमें फोर्स किया गया कि हम कम मार्क्स के स्टूडेंट्स को भी जो है वो उसमें लेकर आए। लेकिन जब हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन्स के लिए किया तो हमें बहुत ज़्यादा मसले फेस हुए, और हमने पहले भी बहुत ज़्यादा ये बात मतलब अपनी प्रिंसिपल से भी की, लेकिन उन्होंने उस टाइम हमारी बात को सुना नहीं और ना ही प्रेशराइज करवा के हमें स्टूडेंट्स को जो है ना वो एडमिशन करवाएं। तो इस तरह की जब सिचुएशंस आती हैं तो हम कैसे डील करेंगे? ये इस तरह की सिचुएशन तो प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर में तो ये हो सकती हैं, सारी की सारी ये बिल्कुल ये सिमिलर वे में ये फेस करते हैं जितने भी सर ये प्राइवेट। बहुत ज्यादा होती हैं। मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में काम किए तो वहाँ पे इस तरह के प्रेशराइज करके एडमिशन करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना डिमांड की जाती है रिजल्ट्स की टीचर से। जी इसमें वाकई बात आपकी सही है कि जब ये सिनेरियो बनता है तो उसमें अब वो रिजल्ट तो डिलीवर नहीं कर पाते टीचर, लेकिन इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली अगर आपके देखें, हमने चलना होता है अपने इंस्टीट्यूट के साथ। जिस तरह से इंस्टीट्यूट हमारा चल रहा है, एक सेकंड, ये किसी को मैसेज आ रहा था जी। तो इंस्टीट्यूट के साथ चलना है तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स की बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने देखी है कि उन्होंने एडमिशन उनको ज़्यादा रिक्वायर होती हैं, उनको स्टूडेंट्स ज़्यादा रिक्वायर होती हैं, तो फिर वो इस तरह के स्टैंडर्ड को सेटिसाइड कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, और वो कहते हैं कि जी थर्ड डिवीजन वाले भी आ जाएं, सारे इसमें आ जाएं। तो फिर वो करते क्या है, इस गैप को ब्रिज करने के लिए दो तीन इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं मैंने देखा है, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस अपने स्टाफ को पे करके एक्स्ट्रा क्लासेस कम्युनिकेशन की, एक्स्ट्रा क्लासेस जिस सब्जेक्ट में वो वीक है, जो हमारा कोर एरिया है कि साइंस में अगर वीक है तो साइंस की एडिशनल वर्कशॉप उनको देती हैं, या वो पेरेंट्स के साथ या उन स्टूडेंट्स को कोई एक्सरसाइज, या ऑलरेडी जो आजकल बड़ा अच्छा बन गया है कि टूल हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास और से बड़े ऑनलाइन चैनल्स हैं, तो उसमें हमें फिर क्या करना पड़ता है बीइंग टीचर। फिर मैं तो ये करता होता हूँ, अगर वो एट पार नहीं है मेरे कोर्स को लेने के लिए, और यूनिवर्सिटी कह रही है ये कोर्स आपने रन करना है, तो मैंने एक अपने पास एक लाइब्रेरी रखी हुई है यूट्यूब की वीडियोस। तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि जी आपने, आपका यहाँ से तो मैं आपको बेशक फेल कर दूँ, हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको पास कर दे, लेकिन आपका फ्यूचर, आपको नेक्स्ट किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप MS नहीं कर पाएंगे, आप PhD के लिए नहीं जा पाएंगे जो आपका ड्रीम है। उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ये 10 वीडियोस का एक सेट है, और इसमें टोटल ये 2 आवर्स की आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आप इसको देखें। और फिर मैंने ये किया होता है कि मैं उसको पार्ट बना लेता हूँ अपने कोर्स का, कि उसमें मैं उनका क्विज उस पर लेता हूँ प्रॉपरली। फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप इसमें ना कर पाए तो मैं, अगर आप इस क्विज को बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं तो आपके मिड में, आपके फाइनल में अगर थोड़ी बहुत वीकनेस रह गई है तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा। और उस ये मैंने तरीका रखा हुआ है। और साथ साथ मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट्स उसमें वीक होता है तो उसके लिए मेरे पास तो एक यही टूल रह जाता है कि मैं थोड़ी सी एफर्ट तो मुझे फर्स्ट टाइम करना पड़ी थी कि यूट्यूब पे वो रिलेटेड वीडियोस को सर्च करना और अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करना, और फिर उनको स्टूडेंट्स को मैंने किट डेवलप की हुई है, वो मैं उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ कि जी आप ये वीडियोस लाजमी देखिए। और स्टूडेंट्स आमतौर पे वो भी इसमें क्यूरियस होता है और वो भी कोऑपरेटिव होता है जब आप उसको मोटिवेट करती हैं।
تو وہ بھی آپ کے ساتھ پھر وہ چل پڑتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کلاس کے ساتھ چلنا ہے, فیوچر ہے میرا میرے سامنے ہے, تو مجھے ایڈمیشن نہیں مل پائے گا. تو یہ چیزیں, یہ کنسرن, یہ ایشوز تو اسی طرح سے موسٹلی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہم وہ پیسے کی دوڑ میں ہم لگے ہوتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے ہم نے ایڈمیشن زیادہ کرنے ہیں, ہم نے اسٹوڈنٹس زیادہ لے کے آنا ہے, تو برڈن آتا ہے فیکلٹی ممبر پہ. تو ایک وائز فیکلٹی ممبر وہی ہوتا ہے جو ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرے, اور اس کا یہ آپ کے لیے تھریٹ ہے جو میں نے کہا نا سوارٹ انالیسس. اب آپ نے خود ہی بتا دیا یہ تھریٹ کہ اب اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. ان کی آلریڈی بڑی ویکنیسز ہیں, ان کی آلریڈی بڑی اس میں, تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے ٹیکنالوجی. تو یوٹیوب کو, ادر چینلز کو یوز کرتے ہوئے اب آپ کو تھوڑی سی اس میں ایفرٹ کرنا پڑے گی, تو آپ اس کو ریزالو کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر. میں بہت اچھا اپنا یہاں پہ اپنے ورڈس آپ کے لیے کہنا چاہوں گی کہ فرسٹ آف آل مجھے ISO 21001 کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن کل کا آپ کا سیشن لیا تو ایک اس سے بہت اچھا انٹروڈکشن ملا. اس کے بعد کل کی کلاس کے بعد کافی ساری چیزیں آپ کی کلاس سے پتہ لگی. اس کے بعد میں نے کچھ ریسرچ کی, کچھ میں نے اس کو گو تھرو کیا. 9001 کی بھی کچھ میں نے ڈاکیومنٹس دیکھے, کچھ فارمیٹس دیکھے. 21001 کی بھی میں نے کچھ ڈاکیومنٹس اینڈ فارمیٹس دیکھے. تو اس سے ایک بہت اچھا مجھے جو ہے وہ ایک لے آؤٹ اپنے سسٹم کے حوالے سے ملا. اینڈ بلیو کریں کہ میرے ذہن میں اگر میں اس آڈٹ کی طرف نہ بھی جاؤں تب بھی میرے ذہن میں بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں جو میں اپنے سسٹم میں انشاءاللہ تعالیٰ انکلکیٹ کرنے جا رہی ہوں. کچھ کو میں نے آج پلان بھی کیا ہے, جیسے کہ ہمارے پاس کوئی بھی امپلائی اگر ہائر ہوتا ہے, اس کو جب ہم جو آپ نے بھی جاب ڈسکرپشن کی بات کی تھی وہ میرے پاس ڈیزائن تھا, لیکن اس کو جب میں نے صبح ریسرچ کیا تو مجھے بہت اچھا اس کا فارمیٹ ملا وہاں پہ. سو آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو. اور آج کا بھی سیشن ماشاء اللہ اٹس ریئلی امیزنگ. اتنی اچھی طرح سے آپ نے ساری سلاٹ کو یہاں پہ کلوزز کو آپ نے ڈیفائن کیا. اسپیشلی میں کچھ چیزیں یہاں پہ ریفرنس کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے پلاننگ کی بات کی, یہاں پہ آپ نے ڈیلی مینجمنٹ کی بات کی, یہاں پہ آپ نے اس میں کوالٹی سرکل کی بات کی. تو آپ بلیو کریں سر, کوالٹی سرکل میرا خود کا ایکسپیرینس. یہ ایک وقت آیا تھا, میں بیسیکلی ایک ہیڈ ہوں ایک ڈائریکشن گروپ آف اسکول سے. ہمارے انڈر فرنچائز ہوتے ہیں, کافی سارے کیمپسز ہیں, مور دین 80 کیمپسز ہیں ان آل اوور دا پاکستان. میں وہاں پر اکیڈمک ہیڈ ورک کر رہی ہوں. تو اس وقت مجھے اپنے ہیڈ آفس میں اسٹاف میں جو ہے وہ مجھے لگا کہ دے آر جسٹ بزی ان دیئر روٹین ورکنگ. کچھ ایکسٹرا نہیں آ رہا ہے, کوئی ایڈیشنل نہیں آ رہا ہے, کوئی ایک کوالٹی ورک کی طرف اپروچ نہیں کر رہے, جو ایک مطلب لگا بندہ ان کا اسٹائل ہے اسی پہ کام کرے. دین آئی اسٹارٹڈ کوالٹی سرکل, اور ایوری ویک میں اس کو کرتی تھی 30 to 45 منٹ میں اس کو کرتی تھی. ورکنگ آورس میں سے ہم نکال لیا کرتے تھے. اور وین ایور آئی کلوز ون ڈے کوالٹی سرکل, نیکسٹ ویک کے لیے ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دے کے میں بھیجتی تھی اپنے اسٹاف کو. اینڈ آئی بلیو, یقین کریں آپ کہ اس کے بعد اسٹاف کی پرفارمنس میں, میرے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس میں بہت بہت اس سے فرق پڑا. تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ جو چیزیں آج ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی, جو کلوزز ہم نے آج یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, ان سب چیزوں کو آپ لوگ کوشش کیجیے گا اپلائی کرنے کی, اینڈ یو وڈ ریئلی گیٹ امیزنگ ریزلٹ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. بالکل بڑا اچھا آپ نے اس میں بتایا, بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, اور ہماری کوشش تھی کہ جو ہمارے پاس نالج ہے اس کو امپارٹ کریں, اس کو آپ تک پہنچائیں. تو تھینک یو ویری مچ. جی اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی آج کا ہمارا سیشن جو ISO 21001 پہ تھا, میں آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروا دوں کہ اس کے لیے ہم اپریل کے فرسٹ ویک میں ISO 21001 پہ ایک میگا کورس 5 days کا لیڈ آڈیٹر کورس بھی ہم رن کر رہے ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ کا انٹرسٹ ہو اس میں آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم 2-3 days کے ہمارے ریگولر کورسز اس میں QSI اور ملٹیپلائڈ کے رہتے ہیں. اس میں بھی اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اس میں مور لرننگ اور کمپلیٹ کورس کی لرننگ کا, تو اس کو لازمی وہ جو ہے نا اس کو اٹینڈ کریں. ایکسکیوز می سر. ہیلو جی سر, میں فیڈ بیک دینا چاہوں گا. میرا نام محمد ساجد ہے اور میں دا لرنر اسکول سوات کا پرنسپل ہوں. QMS کی تو کچھ بیسک ٹریننگ میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے بہت پہلے, اور کچھ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں میرے پریکٹسز میں بھی ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہ سیشن اٹینڈ کر کے,
اور مجھے چونکہ سسٹم پہ جو کام کرتے ہیں پاکستان میں، جو ٹریننگ دیتے ہیں، اور مجھے جن لوگوں سے واسطہ پڑے، میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے جو خود اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اس پہ بہت زیادہ کلیئر ہیں، اور آپ نے مطلب اتنے کم وقت میں، اور جو طریقہ کار ہے زوم کا اور یہ سلائڈ کا، اس میں آپ نے اس کی اپلیکیشن لیول کی چیزیں اتنے اچھی طریقے سے بتائی. تو میں سوچ رہا ہوں جب یہ ہم فزیکل ٹریننگ کریں گے تو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا رہے گا. مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی کل کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ISO کا مطلب سرٹیفکیٹ لے لیں، آپ اپنی کوالٹی کو انہانس کرنے کے لیے اس سسٹم کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمیں ایک دن موقع ملے گا کہ ہم فزیکلی اس کی پوری کو ہم ISO جو اس کے سٹینڈرڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی فزیکل ٹریننگ میں انشاءاللہ ایک دن اکٹھے ہوں گے. تھینک یو، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم سر. I hope I'm audible. اچھا سر, first of all I would really like to appreciate sir, بہت اچھا آپ نے explain کیا, and we could all of us were quite comfortable with your way of talking and explaining and everything. سر میرے دو questions ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سارے یہ جو ISO 2101 کا جو سسٹم آپ ہمیں بتا رہے ہیں سر, یہ جو ابراڈ میں لائک دبئی میں اور مطلب اور بحرین وغیرہ میں سر, وہاں جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہاں پر ان کے اپنے کوالٹی ایشورنس کے جو ہوتے ہیں سیشنز ہوتے ہیں, وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے ہر اسکول کے لیے, ہر جگہ کے لیے. وہ آتے ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں, اور وہ 3-4 دن کی ان کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں جس میں وہ ایک ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں. اور اس لیے جیسے یہ جاب ڈسکرپشن اسکول مینیجر سر آپ دے رہے ہیں, جیسے وہاں پہ اسٹینڈرڈائزڈ جو ہے وہ KPIs ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے. تو سر یہ پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس پروگرام میں بھی ٹیچرس کے لیے بھی کچھ اسٹینڈرڈائزڈ KPIs ہیں؟ اور دوسری بات یہی کہ کیا یہ جس طرح وہی والی بات کہ جیسے باقی ملکوں میں منسٹریز جو ہیں وہ اس چیز کو مینٹین کرتی ہیں کوالٹی ایشورنس کو, تو کیا ہم پاکستان میں اس کے ساتھ ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کیا اس کی کوئی افیلیشن یا گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جہاں پر وہ کوالٹی ایشورنس کروائیں, یا یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنے طور پہ ہی کر رہی ہیں سارا کچھ؟ ابھی ایسا گورنمنٹ میں تو اس طرح کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے کوئی اس طرح کا, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم اس کی سرٹیفکیشن جو ہے یہ لانچ ہوئی ہے 21,001 کی, اور اس میں جو 9001 ہے وہ آلریڈی اس میں KPIs ہوتی ہیں. تو اس میں ہم جو کرتے ہیں فل کورس میں, کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو ہم لے نہیں سکے, جس آپ دیکھیں گے یہ جاب ڈسکرپشن اسکول مینیجر کی, تو ہم آپ کی ہی جاب ڈسکرپشن آپ کے ہی اسکول کے SOPs کو لے کے, تو اس کورس میں ہم سکھاتے ہیں آپ کو اس میں کہ اب آپ نے KPIs اس کو کیسے ایکسپیکٹ کرنی ہے, اس میں سے کہ آپ کی یہ کمپیٹنسیز آ جاتی ہیں ایک سائڈ پہ, جس پہ آپ اپنے ٹیچرز کی, اپنے اسٹاف ممبرس کی اینول پرفارمنس اپریزل کرتے ہیں. تو اس اینول پرفارمنس اپریزل اور آپ کی یہ جاب ڈسکرپشن کو لے کے, تو اب آپ کے KPIs کو ایکسٹریکٹ کرنے کا طریقہ کار ہم بتاتے ہیں کہ اس میں سے آپ نے KPIs کو خود سے ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ بیسٹ وے تو کوئی کنسلٹنٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو KPI ایکسپیکٹ کروا کے دکھائے گا, کیونکہ آپ کو یہ کسٹمائزیشن کرنا پڑے گی. آپ کے ٹیم ممبر کنسلٹنٹ آپ کو طریقہ بتا دے گا, آپ کو وے آف ورکنگ بتا دے گا, لیکن ان دا لانگر رن کون سا بیسٹ KPI ہے وہ آپ نے ہی ڈسکور کرنا ہے اپنے SOPs میں سے, اپنی پالیسیز میں سے, اپنی جاب ڈسکرپشن میں سے. تو ایک جو ایکسرسائز ہم کرتے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اسکول مینیجر کی جاب ڈسکرپشن ہے, تو اسی میں سے اب یہ آپ کے پاس اس میں کوئی 8 ایلیمنٹس ہیں, تو اسی میں سے ہم ایٹ لیسٹ 5 KPIs ایکسٹریکٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کچھ نہ کریں, آپ نے ہی اس کی جاب ڈسکرپشن دی ہے, تو اب آپ اس میں سے یہ 4-5 ایزیلی KPI ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں. اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے وہ مور اس پرسن کے لیے بھی, جیسا اسکول مینیجر ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ اس کی جاب ڈسکرپشن ڈیلی بیسس پہ جو کر رہا ہے KPIs بھی وہی ہوں, اس کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہ کرنی پڑے. تو گورنمنٹ میں تو اس طرح سے کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے. اسٹارٹ میں 9001 میں جب اس کو اپلائی کیا گیا اس وقت گورنمنٹ نے کافی
फैसिलिटेशन दी है। अब भी 21,001 आया है, इसमें अदर कंट्रीज में डेफिनेटली इसमें देते हैं, जापान में, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन श्रीलंका में इसके ऊपर काम हो रहा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है 21,001 को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह का कोई काम नहीं है, ये हमें अपने तौर पे ये करना पड़ेगा, खुद ही हम इसको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। ऐसे मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला मेरा क्वेश्चन है वो है दैट इज अबाउट प्रोसेस अप्रोच, कि व्हाट आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर कंसीडर्ड इन प्रोसेस अप्रोच। और सेकंड सर मेरा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एजुकेशनल प्रोडक्ट कौन से हैं और एजुकेशनल सर्विसेज कौन कौन से दे सकते हैं? थैंक यू सर। जी, प्रोसेस अप्रोच तो मैंने बताया पीडीसीए साइकिल। प्रोसेस अप्रोच कहते ही पीडीसीए साइकिल जो है कि जो एक्टिविटी करने जा रही हैं, क्या आपने उसका प्लान किया था, फिर आपने उसकी ज़ाहिर प्लान की हमने एग्जीक्यूशन करनी है, उसको डू करना है, प्लान, डू, चेक और एक्ट। और फिर चेक स्टेज पे हम प्लान और एक्चुअल एग्जीक्यूशन का गैप आइडेंटिफाई करते हैं। जो गैप्स निकलते हैं उनको हम एक्शन स्टेज के ऊपर उनको एक्ट करते हैं, उनको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये पीडीसीए साइकिल प्रोसेस अप्रोच है। और दूसरा सवाल जो आपने किया है कि एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसमें स्टैंडर्ड में एजुकेशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो वर्ड यूज हुआ है वो मोस्टली रेफर टू है सर्विसेज से रिलेटेड। कौन कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं। प्रोडक्ट में आ जाता है कि आपका लर्निंग मटेरियल कौन सा है, वो कितना कस्टमाइज्ड है, कितना उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बेहतर है, कितना उसको इजी टू अंडरस्टैंड आपने बनाया है। तो आपका सर्विसेज, आपके आगे जो सर्विसेज आप एजुकेशनल, जो लेक्चर आपका स्टाफ मेंबर आपके फैकल्टी मेंबर डिलीवर कर रहे हैं, जो अदर सर्विसेज आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, तो और प्रोडक्ट्स आपका सिलेबस वगैरह, आपके टेक्नोलॉजी वगैरह, ये आपके उसमें कवर हो जाए। केपीआई आपने पूछा जी, की परफॉर्मेंस। केपीआई इनके लिए है, केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको आज के अपने इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच ऑल ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन ऑफ मल्टीप्लाइड एंड क्यूएसआई का। आपने ये सेशन ज्वाइन किया ISO 21001 का, और होपफुली इसमें कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग ISO 21001 से रिलेटेड बेटर हुई होगी। इसमें कोई फर्दर आपको गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी तो बी इन टच विद मल्टीप्लाई।